اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی فاطمہ وابیہا وامیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک آسا کتاب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہلک عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ کیا حال ہے طاہرہ؟ الحمدللہ، آپ سب ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ شکریہ بہت۔ اب میں کیا بیان کرنا چاہوں گی، پہلے میں بتاؤں۔ ہمیشہ سوال جواب تو آخر میں ہوتا ہے۔ پہلے میں تھوڑی 13، 14، 15 رجب کی فضیلت بیان کرنا چاہوں گی انشاءاللہ، اور کچھ اعمال، اور اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا ان کی ذکر کرنا چاہوں۔ کیوں کہ 2 روایت، ایک میں کہ 5 رجب کو امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہے، ایک میں 15 ذی الحج۔ دونوں بہت قریب قریب ہے روایت کے مطابق۔ تو تیسری رجب کو ہم نے شہادت منا لی، 10ویں امام کی، امام علی نقی کی شہادت منائی 3 رجب کو، وہ تو معتبر تاریخ ہے، ایک ہی تاریخ ہے، مگر ولادت کی 2 تاریخ ہے۔ تو میں نے سوچا یہ مہینہ ایسا لگتا ہے امام علی نقی علیہ السلام سے بہت وابستہ ہے، ولادت بھی اسی میں، شہادت بھی اسی میں۔ اور پھر آپ کو سب مبارکبادی دوں گی، کیونکہ جب واپس ہماری ملاقات ہوگی تو یہ ولادت سب گزر چکی ہوگی۔ تو سب سے پہلے امام زمانوں کو آپ کی جانب سے، اپنی جانب سے مولا علی کی 13 رجب کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں۔ اس کے بعد 10 رجب کو امام محمد تقی الجواد کی ولادت ہے، اور 5 رجب امام علی نقی الحاد کی ولادت کی سب مبارکی دیتی ہوں۔ اس کے بعد آج سب کو یہ ساری ولادتیں بہت بہت مبارک۔ افضل السلام والسلام علیک یا رسول اللہ محمد وآل محمد، صلوات صلو علی محمد وعلی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو یہ بس میں نے سب کو آپ کو سب کو بہت مبارکباد دی۔ اس کے بعد میں یہ آپ کو پتہ ہے رجب کا مہینہ اتنا اہم مہینہ ہے، 8 رجب آج آ گئی، دیکھو تو اسے کتنا تیز رفتار سے اللہ کا عظیم الشان مہینہ، اللہ کا بزرگ مہینہ، مولا علی کا مہینہ، اہل البیت کا مہینہ اس طرح تیز رفتار سے گزر رہا ہے۔ بس ہمیں بیدار رہنا چاہیے کہ ہمارا ٹائم کہاں جائے، ہماری ایک ایک سیکنڈ اس مہینے کی اہمیت سمجھے اور وقت کو ضائع نہ کرے، فضول باتوں میں کوشش کرے کہ ہر لمحہ ایک بہترین گزرے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، رسول ہم سے راضی ہو، مولا علی، اہل بیت سب ہم سے راضی رہے۔ اور ہماری نفس کی سروس کا مہینہ ہے، ہمیں زندگی میں پوری تبدیلی لانا ہے، انقلاب لانا ہے، علوی بننا ہے، فاطمی بننا ہے، زینبیہ بننا ہے۔ تو یہ ایک بہترین مہینہ ہے اپنی نفس کی صفائی کا، استغفار کا مہینہ ہے۔ کتنی استغفار کی تسبیحاں اس مہینے میں، جتنی استغفار کرے اتنی اپنے کو کم سمجھے۔ بس یہ بات ہو چکی ہے، مگر ذرا ریویژن تاکہ ہم بیدار ہو جائے کہ اس مہینہ میں وقت بہت قیمتی وقت ہے، ضائع نہ ہو جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں صدقہ دینا اس مہینے میں بہت زیادہ تاکید ہے، اور پھر استغفار، صدقہ، روزے کی سب تاکید ہے، عبادتوں کی، قیام رہو، رات کو جاگو، شب داری کرو وغیرہ، اس سب کی سب تاکید ہے۔ بس ایک حدیث کے ذریعے آگے بڑھوں گی۔ ایک حدیث مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو فضیلت کیا بتاؤں رجب کی، کہ جس طرح ہماری فضیلت عام مومنین پہ ہے، یعنی اہل بیت کی فضیلت، یہ اہل بیت کا مہینہ ہے، جو اہل بیت کی فضیلت عام مومنین کے سامنے کیسی فضیلت ہے، اس طرح اس مہینے کی دوسرے مہینے کے مقابلے کی فضیلت ہے۔ کتنی اچھی بات پھر معصوم فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے میں روزہ رکھتے، حق ادا کرتا ہے رجب کا، تو قیامت کے دن اسپیشل اعلان ہوگا، این رجبیون، این رجبیون، رجب والا کہاں ہے، احترام کیا اس مہینے کا کہاں ہے، تو اس کے لیے اسپیشل اعلان ہونے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کی بہت زیادہ قیمتی والا مہینہ ہے، بہترین انداز میں گزارا جائے، جتنی عبادت کر اس کو کم سمجھے، جتنی استغفار کر اس کو کم سمجھے۔ تو پھر اب 13، 14، 15 کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ بیان سے باہر۔ چھٹے امام فرماتے ہیں
کہ اللہ نے یہ 3 مہینہ کی فضیلت صرف امت رسول کو دی. اتنی زیادہ فضیلت ہے 3 مہینے کی، صرف اور صرف امت رسول کو دی ہے. پھر کہا کہ 3 راتوں 13 14 15 بھی کسی کو یہ فضیلت حاصل ہے، صرف امت رسول کو. پھر کہا قرآن میں 3 ایسے سورے ہیں کسی کو وہ فضیلت کسی امت کو نہیں ملی ہے، صرف امت رسول کو. پھر مولا نے کہا کیا میں بتاؤں کہ ساری فضیلتوں تم کس طرح کل حاصل کر سکتے، 3 مہینے کی، ساتھ میں 3 راتوں کی اور 3 سورے کی، ایک ساتھ تمہیں کل فضیلت حاصل کرنی ہے اور تمام گناہ کی بخشش کا سامان چاہیے، تمام گناہ معاف ہو جائے. تو 13 14 15 کے لیے خصوص نماز بتائی ہے. کیسا ہم سب جانتے ہیں 13 کو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 13 کی رات کو 2 رکعت نماز پڑھیں گے. ہر رکعت میں الحمد کے سورے کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ اخلاص، قل الاحد کا سورہ، سب کو زبانی یاد ہے آلموسٹ. یاسین، ملک دیر نہیں لگتی ہے، اور سورہ اخلاص اتنا چھوٹا. دوسری رکعت میں بھی سیم. تو 13 رات کو 2 رکعت پڑھیں گے، 14 رات کو 4، سیم میتھڈ، مگر سلام الگ الگ سلام. 2 رکعت پڑھ لیا، سلام پڑھ لیا، پھر دوسری 2 رکعت وہی 3 سورہ یاسین، ملک اور اخلاص. اور 15 کی کیا فضیلت میں کیا بیان کروں، اتنی عظیم فضیلت 15 کی رات کی. اس میں پھر 6 رکعت ہے، یہی نماز 2 2 2 کر کے 3 مرتبہ 3 نمازیں پڑھیں گے اسی 3 سورے کے ذریعے. تو چھٹے امام فرماتے پورے 3 مہینے کی کل فضیلت جو ہے اس کو حاصل ہوگی، 3 راتوں کی فضیلت حاصل ہوگی، 3 سوروں کی حاصل ہوگی جو کسی امت کو نہیں ملے. اور تمام گناہ معاف ہو جائے، اللہ شرک سے ہوگا، سارے گناہ بخشا جائے. تو اس کو نہ چھوڑا جائے. 13 رجب تو ہمارے لیے تو ایک بے مثل تاریخ ہے، جہاں سے آغاز ہوتا عبادت، ایام البیز، جہاں مولا علی کی ولادت ہو، وہ بھی خانے کعبہ کے اندر ولادت. کتنی ہم خوشی منائے اتنی کم ہے. تمام ائمہ کا سردار ابو الائمہ. تو 13 کی رات جتنی عبادت کر سکے، لوگوں کی خوش کرے. امام علی کو خوش کرنے کے لیے تمام معصوموں کو خدمت خلق چاہیے. آج امام علی نقی کو بھی سب سے زیادہ پسند ہے کہ خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، ان کے دل کی خوشی لو. یہ تو ہماری زندگی کی تقدیر بدل جاتی، قسمت بدل جاتی. تو 13 رجب کو امام علی کو راضی کرنے ہم خدمت خلق دیکھیں گے، کس کی مشکل ہم حل کر سکتے ہیں، کس کا دل خوش کر سکتے، کس کی حاجت ہم پوری کر سکتے، کتنا صدقہ دیں گے، کیا کیا کریں گے، سب امام علی کو ہدیہ کریں گے. اور بعد میں امام کو تو یقیناً وہ تو ہر وقت مبارکباد ان کی ہے. تو یہ اور اس کے وسیلے سے سارے معصومین کے سب کو ہدیہ کریں گے وسیلے سے. تو 13 رجب بہت اہم تاریخ ہے. اس میں بھی زیارت مولا علی امین اللہ امام علی کی ضرور زیارت کرے. پھر انشاءاللہ جتنی نیکیاں کر سکے اتنی کم. پھر 14 اور 15 وہ تاریخ ہے، اس میں خاص دن ایک امام حسین کی جو اسپیشل زیارت ہے جو ہم پہلی رجب کو پڑھے. یہ پہلی رجب، 15 رجب اور 15 شعبان، یہ 3 تاریخ جو جاگنے کی رات ہے، شب داری جتنی کر سکے اس میں ایک مخصوص امام حسین کی زیارت آپ سب جانتے ہو، ہر کتابیں موجود ہے. تو وہی زیارت ہم پہلی رجب جو امام حسین کی پڑھی مخصوص زیارت، وہ آج 15 رجب کو بھی رات کو پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. رات میں اور دن میں، اور رات اور دن میں غسل ہے، مگر اکارڈنگ جو سستانی رجا والا ہے. پرانے زمانے تو قربتن والے غسل کہے، مفات الجنان میں آپ دیکھیں گے قربت والا غسل ہے، مگر ہمارے مرجع کو دیکھنا پڑے گا. تو رجا کے نیت سے 15 شعبان کی رات کو 15 رجب کی رات اور 15 رجب کا دین، وہی زیارت 15 رجب کو رات کو بھی پڑھنا ہے، وہی 15 رجب کا دین میں مولا حسین کی زیارت پڑھنی ہے. غسل میں بھی نیت کرتے ہیں ہم زیارت امام حسین کے لیے بھی غسل کرتے، رجعان استغفار وغیرہ ساری نیتوں کو ہم ملاتے. یہ تو بڑا تداخل غسل میں ہے، سب نمازوں میں نہیں ہے. دیکھا نا، ہمیں بتایا گیا کہ جعفر طیار اور نفل نماز کو ملا سکتے ہو، گفیلا اور نفل نماز کو ملا سکتے ہو، باقی نہیں. مگر غسل میں تو جتنی نیتوں کو ملانے تداخل ہے، جتنی نیت واجب مستحب سب غسلوں کو ملا سکتے ہوں. تو پھر یہ غسل کریں گے دن رات. 15 کی تاریخ کی فضیلت اتنی زیادہ، شب داری کریں گے کتنا گناہ معاف ہوتا ہے، کتنا درجہ بلند ہوتا ہے. اور پوری رات نہ جاگ سکتے، جتنا رات جاگ سکے. یہی 6 رکعت نماز ہے، سلمان فارسی والی نماز ہے،
رات میں پڑھو، دن میں پڑھو، اور ہے 30 رکعتیں، 12 رکعت نمازیں، چھوٹے چھوٹے سورہ 4 مرتبہ پڑھنے کا، تسبیحات وغیرہ سب آپ مفاتیح الجنان کو کھولیں گے یا یوٹیوب میں پرنٹ کریں گے تو رجب کے سارے اعمال آ جائیں گے. تو یہ 15 تاریخ، اور پھر اعمال داؤد سب سے بڑی چیز، 13، 14، 15 کو 3 دن روزہ رکھنا ہے اور پھر 15 کو عمل کرنا ہے. اور اتفاق سے 15 رجب جمعرات کو آ رہے، ہمارا درس کا دن ہے، عبادتیں بہت زیادہ ہے 15 رجب کے دن میں. تو انشاءاللہ ہم نے ٹرانسفر کیا ہے جمعے کو. تو اب یاد رکھنا، ڈائری میں لکھ لو، آئندہ ہفتے کا درس جمعے کے دن ہوگا. بدھ کے لیے پاسبل نہیں، کیونکہ مجھے یہاں شہادت پڑھنے کی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی، تو بدھ کو آگے نہیں لا سکتی ہوں، تو میں پیچھے لے جا رہی ہوں. جمعے کے دن ہماری پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہمارے ریگولر درس، ویکلی درس کا. تو یاد رکھنا یہ تاریخ کو. جمعرات ہم سارے اعمال داؤد کریں گے، سب اعمال جتنا ہے، زیارت امام حسین، غسل، نماز اور بھی ہے، استغفار زیادہ کریں گے، صدقہ میں مشغول، لوگوں کی خدمت قلب، یعنی اس ایک ایک لمحہ 15 کا بہت قیمتی ہے. بہت اس میں ایک بہت بڑی خوشی ہے 15 رجب کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہوا. ماشاءاللہ بیت المقدس سے 15 رجب کی تاریخ 2 AH میں سن 2 ہجری میں خانے کعبہ کی طرف پلٹا قبلہ، جو رسول نے بے انتہائی خوشی منائی، بہت زیادہ خوشی منائی کہ ہمارا آج تک کوئی کعبہ قبلہ ہے ہمارا. تو یہ ایک خوشی کا، مگر 2 غمی کی بات بتائی جاتی. ایک بی بی زینب کی شہادت 15 رجب کی تاریخ بتاتی ہے، ایک امام جعفر صادق کی بھی شہادت بتاتے، ایک تاریخ کے مطابق. دیکھو چند تاریخیں مکس ہے، مگر ہمارا فرض ہے کہ ہم سب تاریخ میں معصومین کو اور اس عظیم شخصیتوں کو یاد کریں تاکہ ہم اس دنیا گھیرے میں نہ لیں. آپ کو ہمیں پتا ہے یہ میڈیا، یہ گیجٹس، یہ سب کتنا ہم انسان کو دور کر دیتا اللہ اور دین سے، رسول اللہ سے. تو بار بار اس کو کیا جائے جتنا تو ہمیں واپس بیدار ہو جاتے ہیں. تو 15 کو بہت اچھی طرح پھر شب جمعہ 16 رجب کی تاریخ ہوگی، پھر ہم عبادت میں گزاریں گے کیونکہ شب جمعہ بھی ہے اور رجب کا مہینہ بھی ہے. پھر انشاءاللہ جمعے کے دن ہماری ملاقات اس وقت درس کے لیے ہوگی انشاءاللہ. تو یہ تھوڑی باتیں 3 وقت کی بتانے ہیں، آپ کو کتابوں میں دیکھنا پڑے گا، ایسے سب چیزیں یاد نہیں رہتی. پھر امام علی نقی علیہ السلام کے لیے کیا بیان کیا جائے، اللہ اکبر. ان کا مشہور لقب ہادی ہے، نقی اور ہادی. میں نے سورہ لیل 92 نمبر کا سورہ ورس نمبر 12 12 نمبر کی آیت ہے، کیا کمال ہے. 12 نمبر کی آیت، ان علینا للہدا، اللہ کہہ رہا ان علینا، ہمارے پر، قدرت کے بات کر رہا ہے، میرے پر نہیں کہتا ہے، ہمارے پر، یعنی اللہ کو اپنے میں پلورل میں بیان کر کے تاکید بتاتا ہے کہ ہدایت دینا، ہادی بنانا ہمارا کام ہے. بندے کو کبھی ہم چونٹنے نہیں دیتے، ابھی الیکشن نومینیشن کبھی نہیں ہوگا، یہ بہت قیمتی دین ہے. تو ان کا ہادی بھی ہدایت کے لیے ہم ہی مقرر کریں گے، ان علینا للہدا. تو آج تو ہم اس ہادی کا ذکر کرنے چاہتے ہیں کہ جس کا لقب ہی ہادی ہے، اللہ اکبر. اور اتنی عظیم شخصیت انہوں نے جو کام کیا ہے، میں ایک مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ کوشچنز بھی آپ کے بہت زیادہ آ گئے، تاکہ کوئی ناراض نہ ہو کہ اس کا جواب نہیں ملتا ہے. کہاں سے آغاز کیا جائے؟ 21 سال بہت اچھی آدھی زندگی مدینہ میں گزاری، آدھی زندگی عراق میں گزاری، بغداد اور سامرا کے درمیان. آدھی زندگی بہت اچھی گزری مدینہ کی. کہیں روایت میں 40 سال کی زندگی میں شہادت پائے، کہیں 41 ہے، کہیں 42. کہیں روایت میں 6 سال میں امامت عہدہ کو سنبھالا. 9ویں امام کی شہادت ہوئی تب امام علی کی 6 سال کا، بعض روایت کہتے ہیں 8 سال کا تھا، 2 روایت الگ، روایتیں بہت مختلف ہے. اگر 6 سال کا گنے تو 42 سال کی عمر میں شہادت ہوئی، اور 34 سال 34 سالڈ ایئرس امامت کا اموروں کو سنبھالا ہے. آپ سوچیں 34 سال امور امامت کو سنبھالا ہے. تو آدھی زندگی تو بہت اچھی گزری تھی مدینہ میں.
اتنا علم کو پھیلایا، اتنا علم کو پھیلایا، جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں علم کی چرچا دور دراز سے یہودی، عیسائی، مجوسی آتے تھے علم حاصل کرنے کے، چھٹے امام کے پاس اتنی شہرت ہوئی تھی. اسی طرح پھر یہ زمانہ مدینہ کو ملا، امام علی نقی الحادی کے زمانہ، دور دراز سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، اور اتنا علم پھیلایا، اتنا 10ویں امام نے مدینہ میں بہت سکون کی زندگی گزاری اور بہت علم کو پھیلایا کہ لوگوں کو چھٹے امام کا زمانہ یاد آ گیا. اور کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا علم دیا. ان کی حدیث ہے کہ 73 اس میں اعظم ہے. امام علی نقی فرماتے 73 اللہ نے اس میں اعظم کا 72 حصہ ہمیں دے دیا ہے. 72 اسماء حسنہ، اس میں اعظم ہمیں دے دیا. اس میں اعظم بھی فرمایا کہ آصف بن برکیہ حضرت سلیمان کا وزیر کو ایک اس میں سے 73 میں سے 73 میں سے ایک اسم دیا تھا، ایک اسم اعظم. تو نے تخت بلقیس کو ایک لمحے میں کس طرح حضرت سلیمان کو پسرا، جس کے پاس ایک ہو یہ طاقت آ جائے، تو ہمارے معصومین کے پاس 72 ہو تو کیا قدرت ہوگی، کیا فضیلت، کیا بیان کر سکتا ہے انسان؟ نہیں کر سکتا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. 72 اسماء اس میں اعظم ہمارے معصومین کے پاس، ایک ہی اللہ نے اپنے پاس چھپا، اپنے پاس رکھا ہے بس. تبھی اسی لیے رسول کو کہتے کل ربی زدنی علما، دعا کرو علم اضافہ ہو تو ایک بھی مل جائے. کتنی قیمتی دعا ہے ربی زدنی علما. قنوت میں، رک سجود میں ہر وقت علم کی دعا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. خالی دعا کافی نہیں ہے، محنت کرنی پڑتے علم حاصل کرنے کے لیے، نیند کی قربانی دینی پڑتے. نیند کی قربانی کے بغیر انسان علم کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا. نیند کی قربانی کے بغیر بڑا درجہ حاصل نہیں کر سکتا. یہ حدیث کے الفاظ میرا ہے، مگر مفہوم حدیث کا ہے. حدیث کہہ رہی کہ کوئی نیند کی قربانی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ درجات حاصل کر سکتا ہے. تو پھر نیند کی قربانی سے انسان علم حاصل کرتا ہے. علم قربانی دینی پڑے گی تو جا کے علم آگے نکلے گا انسان. تو 10ویں امام نے بہت علم کی تاکید کی ہے، اور ان کے زمانے میں ایسے کرامت معجزہ دکھائے علم کی، جس کو آپ نے بہت سن چکے، اس کو میں چھوڑوں گی. امام علی نقی الحادی نے اتنی صدقہ جاریہ، سب سے بڑی صدقہ یا زیارت جامع کبیرہ. دل تو چاہتا ہے کہ اس میں سے کیا اس کا مقام ہے زیارت جامع کبیرہ. معرفت امام اس میں ہے، فضیلت ائمہ اس میں ہے، توحید اس میں ہے، رسالت اس میں ہے. آپ دیکھو تو امامت کی کتنی پہچان ہے کہ ولایت کیا ہے، امامت کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے. کمال ہے. ہر روز تھوڑا پڑھتا رہیں گے تو اتنا ایمان بڑھ جائے گا. پہلے ترجمہ پڑھو تو عربک، ترجمہ عربک دونوں اہم ہے. ہم خالی ترجمہ پڑھیں تب بھی ہمارا نقصان، خالی عربک پڑھیں گے تب بھی نقصان، کیونکہ سمجھیں گے نہیں. جب بھی پڑھنا ہے بھلے تھوڑا پڑھو، کیونکہ اسلام ریلیجن آف احسن ہے، اکثر نہیں ہے، احسن عمل. کوالٹی کا مذہب ہے، کوانٹیٹی کبھی نہیں دیکھتا. تو بھلے تھوڑا پڑھے معنی کے ساتھ، پہلے معنی پڑھے پھر پتا چلے عربک میں ہم نے کیا پڑھا، پھر دوسرے دن تھوڑی پڑھے معنی پڑھے عربک پڑھے. تو اس خاص کر کے رجب میں مہینے میں تو امام کی ولادت شہادت بتائی جا رہی، اور شعبان مہینے میں تو سخت تاکہ جب شعبان کی فضیلت پڑھیں گے تو ہر جمعے میں اہم ترین فضیلت زیارت جامع کبیرہ کی. تو رجب میں شروع کر دو تاکہ جامعہ میں پریکٹس رہے، شعبان میں بھی پریکٹس رہے. تھوڑا کر کے پڑھو ترجمہ کے ساتھ. یہ انہوں نے تعلیم کی امام علی نقی. زیارت غدیر بے مثل زیاد، اس میں 37 تو سے قرآن کی آیت ہے. تفصیل نہیں بتاتے، سب کی ٹچ کرتے. کس نے تعلیم کی؟ امام علی نقی الحاد. کتنا یاد کرتے ہمیں سال میں 2 مرتبہ، ایک ولادت ایک شہادت. یہ ظلم نہیں ہے ہمارے اہل بیت پہ، یہ ظلم نہیں امام علی نقی الحادی پہ. سال میں 2 مرتبہ بس ہم یاد کرتے ہیں. اتنی زحمت انہوں نے اٹھائی ہے. ان کی چیزیں جامعہ کتنوں ہماری ساری بڑی سے بڑی پریشانی زیارت جامعہ حل کرتی. دل میں سکون دینے والی زیارت جامعہ، بڑی بڑی مصیبت کو حل کرنے والی زیارت جامعہ. بلکہ علماء مثال دیتے کہ اگر آپ کو پتا چلے سیلاب آنے والا ہے، پتا چلے سونامی آنے والا ہے، تو آپ جلدی کیا کریں گے؟
کو روکنے کے لیے صدقہ دیں گے، اعمال کریں گے. بولے یہ زیادہ جامعہ صدقہ کا بھی کام کرتی ہے، عذاب کو روکنے کے بھی لیے، مصیبتوں کو روکنے کا بھی کام یہ کر رہی، بیماریوں کو روکنا ہے تو اس یہ کام کر رہی، ساری روکنے کی کام زیادہ جامعہ کبیرہ کر. یہ سونامی سے جس طرح آتا ہے، یہ سب سے بچانے والی چیز جو ہے زیادہ جامعہ کبیرہ. اتنی قیمتی دولت 10ویں امام نے ہم نے دی. یہ دینوں بتانا، کس نے دین بتایا؟ کہ کون سا آج امام حسن عسکری کا دین ہے، جمعہ امام زمانہ کا دین ہے، کس نے بس سکھایا؟ 10ویں امام نے سکھایا. کس نے سکھائے؟ 4 اہم ترین روزہ ہے جو 27 رجب کو رکھنے والا ہے نا، ان کا ذکر کریں گے ہم آئندہ. 27 رجب یعنی بہت بڑا دین ہے، سب سے بڑا دین رجب میں 27 رجب. کس نے تعلیم کی 4 سب سے بڑے روز؟ 10ویں امام. اتنی صدقہ جاریہ کی بات ہے 10ویں امام کی، کیا بتایا جائے. بس ایک قصہ بیان کروں گی اور سوال و جواب کی طرف چلے جاؤں گی. امام کا ایک ایسا قصہ پیش آیا ہے کہ جس کی وجہ سے کئی لوگ شیعہ ہو گئے. دیکھو امام اللہ ہادی کس کو بناتا ہے کہ وہ ان کے ذریعے حق مذہب تک لوگ جو نہیں ہیں وہ بھی آ جاتے. ان کے اخلاق کو دیکھتے، ان کی عبادت کو دیکھیں، ان کا علم کو دیکھتے، کس طرح لوگ بدلتے جاتے ہیں. اس طرح عبد الرحمن کی آپ مجلسوں میں سن چکے ہوں گے، پھر بھی سنو کیونکہ اس میں مجھے چند درس دینا. عبد کئی کتابوں میں کہ مجوسی تھا، کرسچن تھا، کہیں کہ نہیں اہل سنت میں سے تھا، مگر بہرحال شیعہ نہیں تھا. عبد الرحمن اصفہان میں رہتا تھا. بہت تنگ دستی کے دن گزرتے تھے، بہت غریبی، ہر روز کا کھانے کا پرابلم تھا، کھانا ڈیلی کا نہیں تھا. اچھی نوکری نہیں ملتی تھی، جو نوکری تھی اس میں بہت چھوٹی تنخواہ تھا، کچھ نہیں ہو سکتا تھا، گھر کا کرایہ دیا، بس مشکل سے زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتے تھے. بہت تکلیف. انہوں نے ایک دن سوچا کہ ایسے آرام سے بیٹھوں گا تو کام نہیں آئے، مجھے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. بہتر ہے کہ میں جاؤں بغداد، جاؤں اس کو ملوں، حاکم وقت کو، بادشاہ کے وقت کو ملوں کہ وہ کچھ کرے، مجھے کوئی نوکری دلائے گورنمنٹ کے یہاں اصفہان میں. تو محنت کرنی پڑے گی، مجھے وہاں تک جانا پڑے گا. چلا گئے، روانہ ہوا گئے. جیسے دربار میں پہنچا تو دیکھا دربار لوگوں سے بھرپور ہے اور خود متوکل کا زمانہ ہے، بدترین ظالم بادشاہ جس کے لیے امام علی نے پیشن گوئی دی تھی. اشرہم اکفرہم، بنو عباسی کا 10واں خلیفہ سب سے زیادہ ظالم ہوگا، سب سے زیادہ ظالم. یعنی اس کو یزید ثانی کہا جاتا ہے. دوسرا بنو امیہ کا یزید تھا، یزید بن معاویہ. بنو عباسی کا یزید تھا، یہ متوکل، بلکہ بعض نے کا یزید سے بھی بدتر ظالم تھا. امام علی النقی کا زمانے میں کتنا ظلم کیا ہے. 15 سال امام علی النقی الحاد نے ان کی خلافت کے زمانے میں اتنے مسائل بیان کیا. مگر آج ولادت کا جشن ہے تو میں بیان زیادہ نہیں کرنا چاہوں گی. تو اس نے آیا تو دیکھا بہت غصے میں تخت پہ بیٹھا ہے، ایک دم غصے کی حالت میں ہے. اور اتنے میں کہتا ہے درباریوں کو، جاؤ علی النقی کو ابھی یہاں حاضر کرو، ابھی یہاں حاضر کرو. ننگی تلوار تیار رکھا کہ میں بس اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اب قتل کرنا چاہتا ہوں. وہ تو عبد الرحمن کہتا ہے میں تو دربار میں موجود تھا، میں تو ہمت ہی نہیں کہ ان کے پاس جاؤں، میں تو وہیں کے وہیں کھڑا رہ گیا، اتنا غصے میں تھا. اور ایسا دھمکی دے کے پہچانتا نہیں تھا علی النقی کون. اتنے میں دربار امام کو پکڑ کے لے کے آئے دربار میں، اور سب کو کہا تھا کہ کوئی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں، کوئی نہیں کھڑے ہوئے. ابھی تو امام علی النقی داخلے سب کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے، خود متوکل بھی اپنے تخت سے کھڑا ہو گئے. عجیب منظر عبد الرحمن بیان کرتے، عجیب منظر میں نے دیکھا. اور پھر انہوں نے کہا تخت پہ بلایا ان کو. تو تخت پہ جاتے ہوئے امام النقی میں درمیان میں کھڑا تھا، میں نے ان کا چہرے کو جیسا دیکھا اس کی محبت میرے دل میں ایسی گہرائی میں چلے گئی. اتنا کمال انسان نظر آتا تھا، اتنا نورانی روب دبدبا تھا، اور مجھے اس کی محبت میرے دل میں پیوست ہو گئی.
تو میں نے دعا وہیں کھڑے کھڑے دعا کی خدا سے، خدایا ان کو سلامت رکھنا، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے یہ ظالم بادشاہ، اس کو سلامت رکھنا. بس میں دعا کر رہا تھا اندر ہی اندر. میں جب وہ پاس ہوئے علی النقی میرے پاس سے گزرتے تخت کی طرف جا رہے تھے، مجھے کان میں کہتے تیری دعا قبول ہو گئی، تو نے میری سلامتی کی دعا کی، قبول ہو گئی، کچھ نہیں کر سکے بھائی. اور یاد رکھنا تو نے میری دعا کی، ابھی تجھے 4 چیزیں ملیں گی، تجھے اچھی عمر ملیں گی اور تندرستی بھی ملیں گی ساتھ میں. تندرستی کے ساتھ لمبی عمر ملے، ایک عمر لمبی، اوپر دوسرا نمبر تندرستی، تیسرا تمہیں اولاد ہے، تمہیں اولاد ملے گا، اور تم اتنا تنگ دستی میں ہو تمہیں دولت مند ہو جاؤ گا. 4 دعائیں مجھے دی اور چل کے چلے گئے تخت پہ. جیسے تخت پہ قریب پہنچے پھر اٹھ گیا اور اپنی نشیس میں بٹھایا امام علی النقی کو جہاں ننگی تلوار تھی اس کے، اور کہہ رہا ہے کہ آپ کو میں نے اس لیے بلایا کہ آپ ہمارے پاس آتے نہیں ہو، ارے ہمارے پاس آیا کرو، آپ کی کوئی حاجت ہے تو بیان کرو، آپ کو کوئی تکلیف ہو تو بیان کرو، آپ کا کوئی حکم ہو تو میں حکم کی پابندی کروں. امام نے ایک ہی جواب دیا، حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے. کاش ہم پہ اس چیز میں آ جائے، اللہ کافی ہے، کسی کے آگے نہیں جھکنا ہے. ہمارے یہ رجب کی پہلا جملہ، یا من ارجو لکل خیر ارجو، امید ہے تیرے سے ہی، سب امید بندوں سے نہیں ہے، ساری خیر کی امید. رجب کی دعا کا پہلا ہی جملہ. امام نے کہا حسبنا اللہ، اللہ کافی. کاش ہم بھی اس میں چلے، کسی کے آگے کوئی نہیں جھک سکتا، امر بالمعروف نہی منکر میں کبھی گھبرائے گا نہیں، کبھی حق کی بات میں گھبرائے گا نہیں. اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. جھکوں گا تو اللہ کے پاس، وسیلے تو اتنے سارے ہیں، وسیلے کو استعمال کر کے اللہ کے پاس جاؤں گا. امام نے اتنا جملہ کہا کہ بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. امام جیسے چلے گئے تو لوگ نے کہا متوکل تجھے کیا ہو گیا، تو نے اتنا غصے میں تھا، ایک دم ٹھنڈا ہو گیا، اتنا ان کی عزت دی، اتنا کچھ کیا تو نے. تھوڑا میں نے کیا ہے، میں نے تو ننگی تلوار کو تیار رکھا. جیسی ننگی تلوار کو میں نے دیکھا تو میرے کان میں آواز ہے، خبردار ان کو ذرا نقصان پہنچایا ہے نا تو تجھے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے. میں تو گھبرا گیا، میں تو بہت گھبرا گیا، عزت کرنے کے لیے مجبور ہو گیا. یہ ہے اللہ پہ کافی، اللہ پہ بھروسہ ہو تو انسان جو محنت کرتا ہے اللہ ان کی عزت دے گا، عزت دے گا، سب کچھ دے گا. عز من تشاء وذل من تشاء. یہ بھی بہت بڑا درس ہے، کسی کے آگے نہ جھکے، اللہ کے آگے جھکے بہت ترقی ہے. اور پھر عبد الرحمن فرماتا ہے کہ مجھے لوگ، میں تو پھر اصفہان چلا گیا، میں بولی مجھے یقین ہے اس آدمی اتنا قبر زبردست کہ کیسے سب کو جھکا دیا انہوں نے. تو اس نے جو مجھے 4 دعائیں دی تو مجھے یقین ہے کہ میں دولت مند ہو جاؤں گا. میں نے بادشاہ کے پاس بھیا بھی نہیں نوکری کے لیے، میں سیدھا اصفہان چلا گیا، یقین پہ کہ خدا اس کی دعا ضرور قبول کرے گا، کہ میری دعا ان کے لیے قبول کی اور ان کی دعا میرے لیے بھی قبول کرے گا. وہ تو اتنا بڑا آدمی ہے. تو فرماتا ہے عبد الرحمن خود فرماتا ہے، اور ان کے سارے اصفہانی لوگوں نے کہا تو علی النقی علی النقی علی النقی تو کرتا ہے کیا ہے اس آدمی نے، کہ آپ کو میں نے جو دیکھا ہے میں کیا تم نے بتا، نہیں تم نے بتاؤ. تو اصفہان میں سارے لوگ جمع ہوئے ان کو سننے کے لیے، کئی لوگ جمع ہوئے ان کو سننے. انہوں نے ساری باتیں بتائی. انہوں نے یہ بتائی کہ مجھے اولاد ہوئی، ایک فوراً میں پہنچا اصفہان میں، اور میری حاملہ بی بی حاملہ ہوئی، پہلی بات یہاں ہو گئی، حاملہ ہوئی اور فرزند پیدا ہو. اس کے بعد اللہ نے مجھے ایک کے بعد دیگر اولاد دیتا رہا. تو یہ میں نے دیکھا. دوسرا میں مچھی مار تھا، میں مچھی پکڑنے کے لیے گیا نہر میں، تو ایک ایسی مچھی ملی جو گھر آ کے صاف کرتا تھا ان کا پیٹ، تو ایسی قیمتی موتی نظر آئی. میں زویری کے پاس گیا تو زویری نے کہا اس کی قیمت کوئی نہیں دے سکے گا، بہت زیادہ قیمت ہے، یہاں کوئی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوگا، تو مجھے سارا خرچہ دے، مجھے دلالی کا پیسہ بھی دینا. تو کائرو میں یہ بیچا جا سکتا ہے، میں کائرو چلا جاؤں گا اور بیچ کے آ جاؤں گا، تو مجھے بھروسہ کر. کیا میں تجھے بھروسہ کرتا ہوں، چلو. وہ آیا واپس کونگو سے، اتنی بڑی رقم لے کے آیا، اتنی بڑی کہ ناممکن رقم لے کے آیا. اس نے ان کو بھی خوش کیا، سارا خرچہ بھی دیا، ان کے دلالی کا کام پیسے بھی دیا، اور مالدار ہو گیا. اوور نائٹ مالدار ہو گیا، اولاد بھی ملی، اندر سب کچھ ماشاءاللہ ملا.
ابھی دیکھو کتنا سبق ہے اس میں. پہلے تو جب ہم امام کے لیے دعا کرتے ہیں تو امام ہمیں کتنی دعا دیتے ہیں. ہم اللہم کلی ولی کا پڑھتے ہیں, امام کی سلامتی کے لیے دعا پڑھتے ہیں. تو امام ہمارے لیے کتنی دعا کرتے ہیں. یا 7ویں امام نے 10ویں امام نے 4 دعا دی, 4 قبول ہوئی. تو ہمیں اللہم کلی ولی کا کتنی قیمتی چیز ہے کہ وہ جب ہم پڑھتے ہیں. آج پتہ نہیں کیسے میں نے نظر انداز کیا, اس کے بغیر تو میں کبھی نہیں چھوڑتی. تو پتہ یہ چلا کہ تو یہ دعا کبھی نہیں چھوڑو, سلامتی کی دعا امام زمان. قنوت میں پڑھو, اٹھتے بیٹھتے پڑھو, صبح اٹھتے پڑھو, ہر حال میں اللہم کلی ولی کی سلامتی کی دعا. اور صدقہ دو سلامتی کا امام کو, ہر روز امام زمانہ کا صدقہ دو. دیکھو کتنی دعائیں, ہمارا فائدہ, امام کا کیا فائدہ ہے. امام کے لیے حسبنا اللہ, اللہ کافی. اماموں کے لیے حسبنا اللہ, اللہ کافی. فوائد ہمارا ہے. اس میں ہم نے سیکھا کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں, کبھی بندوں سے عزت نہ مانگا جائے. کسی نے عزت نہیں کی تو ہمارا بخشش کا سامان تھا. یہ سبق اس میں مل رہا ہے کہ امام کے لیے ہم دعا کرتے تو امام ان ٹرن ہمارے لیے کتنی دعا کرتے ہیں. بہت سے سبق. اور یہ سارے لوگ جو قصہ سن رہے سب شیعہ ہو گئے. پہلے تو ان کی بیوی کے پاس جب بات بتایا تو بیوی نے دونوں شیعہ ہو گئے, علی النقی کا ماننے والے ہو گئے. کہا یہی واقعی کن جاننے سے رسول ہے. اور پھر یہ جب قصہ سنے تو کئی لوگوں سب اطراف میں جو سن رہے سب شیعہ ہو گئے. پتا چلا ہمارے امام کیا کیا ہے, کتنے لوگوں کو تبدیل کیا ہے. ہم کتنے کو تبدیل کر, کیا ہمارے گھر کی کام والی کو تبدیل کر سکے, سنی میں سب نے شیعہ بنا سکے, ان کے ساتھ کیسا رویہ کیا کہ وہ اٹریکٹ ہو جائے کہ یہ مذہب صحیح ہے. وہ چہرہ دیکھا, صرف امام النقی کا چہرہ, وہاں سے متاثر ہو گیا, صرف چہرہ دیکھا. تو اسی طرح ہمارے میں اماموں کی کوالٹیز ہونی چاہیے. ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کا حق ادا کریں. بس ایک آخری چھوٹا سا قصہ یاد دلاؤں آپ کو. جب ابو ہاشم جعفری 9ویں امام, 10ویں امام, 11ویں امام سب کے ساتھ انہوں نے وکالت کی ہے, بہت بڑا صحابی. ایک مرتبہ 10ویں امام کے پاس آتا ہے. امام سمجھ گئے امام علم الغیب کے مالک ہے, امام سمجھ گئے کیوں آ رہے. اور امام نے کہا اے ابو ہاشم, اللہ کی کن کن نعمتوں کا تو شکریہ ادا کرے. ابھی تو کچھ کہا بھی نہیں, پریشانی کے لیے آیا تھا. امام علم الغیب کے مالک. امام جانے پہلا سبق دیتا ہے کہ ہمیں پریشانی پہ سوچنے سے پہلے اللہ نے کیا دیا ہے یہ سوچنا چاہیے. اگر اللہ نے مجھے بیماری دی تو یہ سوچو کہ اللہ نے مجھے گھر دیا ہے, مجھے شوہر دیا ہے, مجھے اولاد دیا ہے, مجھے بیٹا دیا ہے, مجھے بیٹی دیا ہے, مجھے داماد دیا ہے, مجھے کیا دیا ہے. امام کا پہلا جملہ تھا ابو ہاشم, اللہ کی کن کن نعمتوں کا تو شکریہ ادا کر سکے گا. اتنا بڑا درس ہے کہ ہم ایک پریشانی آتی ساری نعمتوں کو بھول جاتے. کتنے اللہ ڈپریشن میں ہو جاتے, اسٹریس میں چلا جاتے, ٹینشن لیتے ہیں, اس کے بعد بیماریاں لیتے ہیں. سب ہمارے پر ہوتا ہے. اتنی بیماریاں کیوں بڑھی ہے؟ 80 to 90% اسٹریس, ٹینشن, ڈپریشن, مصیبت کو بہت سر پہ رکھ دینا. آج امام ان کو بتاتے ابو ہاشم کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچانے کن کن نعمتوں کا تم شکریہ ادا کر سکے کہ نہیں کرو سکے. پھر امام نے کہا کہ 3 ایسی نعمت اللہ نے مومن کو دی ہے, مومن کو ہمیں دی ہے. ہمیں پہلی ایمان, تو ہمیں ولایت اور امامت کا عقیدہ ہمارے ہاتھ میں ہے. امامت کا اور ولایت کا عقیدہ جن کے پاس ہو ان کو پوری کائنات کی دولت مل گئی. ان کو بھی کچھ نہیں, تنگدستی ہو, بیماری ہو, سب کچھ ہو, کوئی تکلیف ہے ہی نہیں. اتنی بڑی نعمت ہے. بڑے بڑے علماء ہر روز 2 رکعت پڑھتے ہیں کہ ہمیں ولایت اور امامت کے گھروں میں پیدا ہوئے, اس کے ماننے والے. اتنی بڑی دولت ہے. امام نے کہا یہ ایمان کی دولت تیرے پاس ہے اور یہ تجھے سوچا کہ تجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا. کہ ولایت امامت یہ نعمت ایمان کی تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اتنی بڑی دولت, کتنا شکریہ کرے گا تو ایمان کا, کتنا کر سکتا. تو جلدی بیان کرتی ہوں. کہا دوسری نعمت العافیہ, اللہ نے عافیہ دی, امن و امان, سکون. مومن کے لیے ایمان کے ساتھ سکون جاتا. وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا ایمانا ایمان, تاکہ ایمان میں اضافہ ہو. سکون, عافیت, جن میں تندرستی بھی شامل ہے. عافیہ میں تندرستی, امن و امان, سکون سب ساتھ میں. عافیہ کے ایک لفظ میں 3 چیز ہوئے کہ امن و امان کی زندگی اور
तंदुरुस्त की जिंदगी और सुकून की जिंदगी। तुम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, ये आफियत की तुम शुक्रिया अदा कर सकते? जब नेमत चली जाती है, तंदुरुस्ती चली जाती है, तब पता चलता है कितनी कीमती नेमत थी। जब सुकून गायब हो जाता है तब पता चलता है सुकून कितनी कीमती चीज थी। उसको गनीमत समझो, शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें आफियत दी है। तीसरी, मोमिनों को कनात की दौलत दी, कनात, कंटेंटमेंट, कनात की दौलत दी है मोमिन को अल्लाह ने। कभी हवस नहीं रखता, कंटेंटेड होता है, वो बादशाह होता है, इतना सुकून होता है कंटेंटमेंट में। जो मिला है उसको याद करता है, जो नहीं मिला उसको नजरअंदाज करता है, दुआ करता है, मगर स्ट्रेस नहीं लेता, टेंशन नहीं लेता, रोना धोना नहीं करता, शिकवा शिकायत नहीं होती, दुआ अमल जरूर करता है। कनात की दौलत जिसके पास है तो मसाइब को भी मामूली समझता है, तकलीफ को भी, बीमारी को, सबको मामूली, और नेमतों को भी, थोड़ी को बहुत ज्यादा समझता है, ज्यादा नेमतों को, थोड़ी नेमतों को ज्यादा समझता है, बड़ी मुसीबतों को मामूली समझता है। कनात की ये सिफत है, कंटेंटमेंट। इमाम ने कहा मोमिन के पास ये तीन नेमत हो और कितना शुक्रिया अदा करेगा। फिर इमाम ने उसकी मदद की, मगर कहा याद रखना, आखिर में कहा अबू हाशिम जाफरी, अल्लाह की नेमतों का मुसलसल शुक्रिया अदा करो, हर रोज तुम्हें नेमतों को याद करो, उसका शुक्रिया अदा करो, तो कभी शिकवा शिकायत नहीं होगी, परेशानी की, बीमारी की, तकलीफ की, क्योंकि नेमत याद रहता है। नेमत को याद रखो, शुक्रिया अदा करो। कितनी बड़ी बात है, 10 में इमाम ने बताई। बस ये चंद बातें इमाम की तरफ से, बस हमें कोशिश करें कि इस पर अमल पैरा हो, ये हमारी सबसे बड़ी ये आज सब कुछ क्वेश्चन भी ऐसा आया है जिसमें ये बातें ऑटोमेटिकली आएगी। सबसे पहला जो आप लोगों का सवाल था, ये बोसा देने का, हाथ का बोसा, ये दस्त बोसा है। ये कहा गया है कि उसके लिए दस्त बोसी, हदीस में आया दस्त बोस, ओनली हाथ के बोसा। हाथ के बोसा यानी किसी का एक्सट्रीम एहतराम हमें करना है तो हम झुक के हाथ का बोसा लेते, हाथ को लेते, हाथ में बोसा देते। तो कहा ये एक्सट्रीम अच्छी नहीं चीज है, एक्सट्रीम रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट अच्छी चीज है, एहतराम एक दूसरे का वेरी इंपॉर्टेंट, मगर एक्सट्रीम एहतराम में चांसेस है शिर्क में आ जाए, शिर्क खफी, शिर्क सुगरा, शिर्क खफी में आ जाए, यानी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकारी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो दस्त, कहा कि दस्त बोसी यानी दस्त यानी हाथ का बोसा लेने का इतना बड़ा एहतियात है कि 3 लोगों के सिवा, मगर 3 लोगों की भी बोसा नहीं लेते, 3 लोगों की जो निस्बत का बोसा है, 3 लोगों का निस्बत। पहली चीज है इल्म, आलिम का बोसा, दस्त बोसी करते हैं, हाथ देते हो, बोसा देते, इल्म की अजमत की वजह से, इल्म की अजमत, आलिम की वजह से नहीं, इंसान की वजह से नहीं, जो निस्बत हो रखता है वो इल्म की निस्बत, ताकि लोगों को पता चले इल्म कितनी अहमियत रखता है, कि उनका हाथ का बोसा लेना भी मकरू नहीं है, मुस्ताहब भी नहीं है, मगर शाहिद उलमा कहते रिजा की नियत से हमें सवाब मिलेगा, कि उम्मीद है, सवाब की उम्मीद, क्योंकि मुस्ताहब लफ्ज नहीं आए, लगा है कि मकरू नहीं है इनका बोसा देना, मगर अजमत को पहचानते, नियत। फिर सादात, जो निस्बत उनको रसूल और अहले बैत से है, तो निस्बत की वजह से उस सैयद का बोसा नहीं लेते हो, सैदानी का बोसा नहीं लेते हो, वो निस्बत का बोसा देते हो, जो उनको रसूल और अहले बैत से है, तो कहीं शिरक न हो जाए। सैयद का मकाम बहुत ज्यादा है, तो ऐसा न हो कि हम उस खून की वजह से कहीं शिरक में चले जाए। तो एक्सट्रीम एहतराम इस्लाम ने मना किया है, तो ये एक्सट्रीम एहतराम में माना चाहिए, इसलिए उनको सैयद सैदानी का बोसा नहीं लेते, हम वो निस्बत से बोसा देते। तीसरा वालिदैन का बोसा नहीं देते, वो एहतराम इकराम जो अल्लाह ने कहा है वालिदैन का, तकरीम का बोसा दे रहे, एहतराम का बोसा दे रहे, तकरीम। जब ये नियतें होंगी तो ही सवाब की उम्मीद रख सकते, तो ही मकरू नहीं है। बाकी सारे का हाथ का बोसा लेना कराहियत है, मकरू है, सबका मराए, रिस्पेक्ट की खातिर, अगर ताजीम की खातिर तो मकरू होगा, बाकी सब इन तीनों के अलावा, वो भी नियत अगर सही हो, अजमत को पहचाने किसके लिए बोसा देते हो,
تو सवाब की उम्मीद रखी जा सकती है और मकरू नहीं है। फिर सवाल आपने पूछा तो मेरे लिए पहली मर्तबा ये इल्म है, आपकी वजह से देखो मेरा इल्म बढ़ा, मुझे भी नहीं पता था ये सब। फिर मैंने कहा औरतों ने सवाल पूछे, बच्चे को बोसा देना, एक दूसरे को मुलाकात में हम देते हैं, मियाँ बीबी का वगैरह वगैरह जो सब आया था, वो तो मोहब्बत का बोसा है। मोहब्बत का बोसा अलग है, एहतराम का बोसा अलग। हाथ के लिए कहा गया बोसा देना वो एक्सट्रीम रिस्पेक्ट में ही आता है, मगर गाल को चूम लिया, पेशानी को चूम लिया, गले लगाया, बोसा दिया, वो मियाँ बीबी बच्चों को, दोस्त को एक दूसरे को गले लगाए, गाल को चूम लिया, ये सब जायज है, ये सब जायज है, क्योंकि ये मोहब्बत का बोसा है, ये तकरीम का बोसा नहीं है, ये एहतराम का निस्बत किसी से नहीं है। न कभी हस्बैंड वाइफ का इतना एहतराम होता है तो क्लोजनेस होता है, लिबास लहुन, एक दूसरे का लिबास है, क्लोजनेस है, मोहब्बत। औलाद का रिस्पेक्ट नहीं होता है, मोहब्बत होती है। दोस्त का रिस्पेक्ट नहीं होता है, मोहब्बत होती है। तो कहा ये दो चीज में फर्क कर दिया है, जब मोहब्बत के लिए कहा जाए यहाँ कोई मसला नहीं है, बोसा देने में मकरू नहीं होगा, एहतराम में नहीं दे सकते हैं, खास करके हाथ के लिए कहा गया। आज ये मसला आपका हल हो गया और मैं भी खुश हुई कि आपके सवाल की वजह से मेरा भी इल्म में इजाफा हो गया। अब दूसरा सवाल, ये तो आप चेकिंग करने की, उनका कहना है कि जब भी मैं जोहर की नमाज शुरू करती हूँ या नाफिले जोहर या जोहर, तो उसी वक्त अजान आती है, मेरे कान में अजान की आवाज आती है, तो क्या बेहतर है कि मैं रुक जाऊं, अजान सुनूं, उसके साथ पढ़ूं जुमले, कि अव्वल वक्त में पीछे जाएगा? अगर आपकी नियत है कि मुझे अजान की बरकत लेनी है, मुझे अजान की फजीलत लेनी है और मैं उनको सुनना चाहती हूँ और उसके साथ दोहराना चाहती हूँ, तो फिर अफजलियत है कि पहले अजान सुन लो फिर नमाज शुरू करो। भले अव्वल वक्त थोड़ा दूर जाता है मगर सवाब बहुत आपको मिलेगा। अफजलियत ये है क्योंकि आपको बरकत चाहिए, सवाब आपको उसकी फजीलत अजान की जो है, सुनने का जो सवाब है वो आपको चाहिए, तो एहतरामन भी आपको चाहिए। तो फिर हमें तो अफजलियत के पहले अजान के साथ अजान पढ़ लो, सुनो, या तो फिर आप नाफिले ज़ोहर शुरू कर दो। अगर ज़ोहर शुरू कर दो अपनी अजान को इसके साथ ही मिला दो, अपनी जो अजान देने वाले ज़ोहर से पहले उसको उसके साथ ही मिला दो। नाफिले ज़ोहर पढ़ रहे तो फिर तो नहीं मिला सकते, तो कितनी पढ़ेंगे दारो मदारो। तो ये फिर उन्होंने सवाल पूछा कि नमाज के दरमियान हम हो, नफल नमाज के किसी भी नमाज के दरमियान अजान की आवाज सुने तो उस वक्त नमाज को रोक के अजान को दोहराए। आयतुल्लाह सिस्तानी का नहीं, एहतियात है कि इसको तर्क करे, नमाज के अंदर तर्क करे, नमाज से पहले फजीलत ले लो, नमाज के अंदर सिर्फ रसूल का नाम आए तो मुस्तहबे, एहतियात मुस्तहबे के दुरूद पड़े, छींक आए नमाज के दौरान तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, ये मुस्तहबात में है, यह तौज़ी में भी मसला, ये एहतियात मुस्तहब है। मगर पूरी अजान नहीं दोहराए, रसूल के नाम सुने और दुरूद पढ़ ले, छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले। तो मौला अली का भी नाम सुने तब भी तो दुरूद पढ़े, क्यों नहीं? हम तो पढ़ते हैं, मौला अली का भी नाम सुनते हैं। तो ये सवाल उनका हो गया। अच्छा, अभी नेक्स्ट सवाल ये है कि हम रजब शाबान का 13, 14, 15 का हम अमाल उम्मे दाऊद करना चाहते हैं और 3 रोजा रखना शरत है, इस अमाल का जूज है, और हम रोजा नहीं रख सकते किसी बीमारी की वजह से, कमजोरी की वजह से, मगर अमाल उम्मे दाऊद हमें करना है। तो उसमें 100 मरतबा तस्बीह बताई गई है। कोई महीने में, माह रमजान में भी तस्बीह नहीं बताई कि रोजे के बदले अगर रोजा न रख सके, सिवाय रजब। इतनी ज्यादा रोजे की फजल, वाहिद महीना है, 100 मरतबा तस्बीह पढ़ना है। अगर 100 मरतबा ना पढ़ सके, जितना पढ़ सके फिर सदका दे, रोजे के बदले में। इस सदका का सवाब, खुदावंदा मुझे रोजे का सवाब देना है सदके के एवज में, तो सदका भी दे सकते हैं रोजे के एवज में बदले, और वो 100 मरतबा पढ़े या जितनी मरतबा पढ़ सकते हैं, 100 मैक्सिमम है। 100 नहीं पढ़ सकते, हमने 50 पढ़ सका तो सदका भी दो साथ में, तो ताकि हो जाए, आपका पूरा सवाब रोजे का मिल जाए। 100 मरतबा पढ़ा तो सदका तो ऐसे भी रजब महीने में ले लिए, और खास करके 13, 14, 15 तो ज्यादा अहमियत अभी बयान हो चुका है। और एक औरत का सवाल है कि वो उम्रा जा रही है,
ان کو کوئی سہولت ہے روزہ رکھنے کی؟ یہ تو کمزوری، ضعیفی، یہ ساری ریزن. ایک ریزن یہ سوال پوچھا گیا. ایک پوچھا گیا کہ نہیں اس کو عمرہ میں کوئی راستہ ہے کہ میں روزہ رکھوں؟ جی ہاں ہے، بے شرط ہے کہ کوئی قضا روزہ ان کی گردن پہ نہ ہو. ماہ رمضان کا ایک بھی روزہ اس کی گردن پہ نہ ہو، تاکید ہی ہے. سارے مراجع سفر میں روزہ جو رکھنا ہے منت رکھ سکتا ہے، منت، بے شرط ہے کہ ان کے کوئی قضا روزہ ماہ رمضان کا باقی نہ ہو. تو آیت اللہ سستانی کہتے تو سفر میں کس طرح روزہ رکھے؟ مثال کو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ میں مکہ صحیح و سالم پہنچ جاؤں گی تو میں للہ علیہ، اللہ تیری خاطر 13، 14، 15 روزہ رکھوں گی اپنے پر منت کے ذریعے. سفر لفظ بنے گے کیونکہ سیگا زبان سے پڑھنا ہے، منت کا سیگا زبان سے پڑھنا ہے کہ میں سفر میں اگر مکہ صحیح و سلام پہنچ گئی تو سفر کی حالت میں 13، 14، 15 کا روزہ اللہ تیری خوشنودی خاطر تیرے لیے میں روزہ رکھوں گی. اب اپنے صحیح سلامت انشاءاللہ پہنچ گئے تو پھر 3 روزہ واجب ہو گئے. تب 3 روزہ واجب میں سے رکھیں گے تو آپ کو مستحب روزے کا بھی ثواب ملے گا، واجب روزے کا بھی ثواب ملے گا. آپ کو عمل داؤد اچھی طرح ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ. تو یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ علماء بتاتے. آیت اللہ سستانی نے اجازت دی سفر میں تو سیدھا زبان سے پڑھنا پڑے گا، دل میں نہیں. یہ تو آپ ابھی جانتے ہو منت کے مسائل کب آ گئے. اوکے. کا سوال یہ کہ بار بار آتا ہے آیت الکرسی عمل میں، کئی 3 مرتبہ پڑھو، کئی 4 مرتبہ پڑھو، کئی صلوات کبیرہ میں پڑھو. یہاں تو ہر وقت ہوگا علی العظیم تک، ہر وقت علی العظیم ہے. مگر آیت اللہ خوئی بہت تاکید کرتے تھے کہ اگر تمہیں ٹائم ہے تو فیا خالدون تک پڑھو گے تو اس کا ایفیکٹس، بینیفٹس بہت زیادہ، ایمان میں، روحانیت میں بہت زیادہ فوائد، تو وہ بہت فوائد دے گا. مگر آیت ایک ہی آیت علی العظیم، آیت سنگولر ہے، آیات نہیں ہے تو ایک علی العظیم. نماز کے اندر نماز وحشت، اس کے اندر ہم فیا خالدون تک ہے. وہ احتیاط واجب ہے کہ نماز کے اندر ہم فیا خالدون، نماز کے علاوہ علی العظیم کافی ہے. مگر پڑھنا چاہے تو ہم فیا خالدون تک پڑھو گے تو اس کا الگ سے ثواب ملے گا، الگ سے فوائد حاصل کر سکو. پھر کہتے ہیں کہ جو پہلی ہر روز 2 رکعت نماز پڑھنے کے 3 کف کافرون، 1 اخلاص، بولے سے میں نے 3 اخلاص پہلے کوئی حرج نہیں. رجا والی نماز، کمی پیشی میں فکر نہیں کرنے، اللہ ہی ثواب دینے والا، کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے. پھر وہ فرماتی ہے کہ کسی کے گھر میں موت ہوئی، موت ہونے کے بعد 5واں دن تھا، صبح 4 بجے اس نے خواب میں دیکھا کہ مرحوم نے ان کو دھکا مارا اور گرا دیا. جس کا انتقال ہوا تھا اس کا 5واں دن تھا، اور اسی گھر میں مجھے صبح 4 بجے آنکھ کھلی، 4 بجے خواب آیا کہ وہ مجھے دھکا مارا، لڑکی کہتی ہے، اور میں گر پڑی. تو اس کے لیے کیا حکم؟ دیکھو مرحوم کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں، ہمیشہ برا خواب آئے تو تمام علماء متفق ہے صدقہ دو برا خواب آئے. پہلے پتہ نہیں سچا ہے کہ غلط ہے، مگر ایسے خواب میں 4 بجے کا ٹائم پہ خواب آیا ہے تو امکان ہے کہ کوئی حاسد پیچھے کو زندہ، جس نے خواب دیکھا ان کے پیچھے کوئی حاسد ہے، یا کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی اذیت پہنچا رہا ہے، تکلیف کر رہا ہے، ان کے پیچھے لگا ہے، اس کو نقصان پہنچانے والا ہے. تو ان کو خود کے لیے بھی صدقہ کرے، مرحوم کے لیے بھی صدقہ کرے. 2 نیت بھی ایک ساتھ کر سکتی ہے. امام زمانہ کا صدقہ کی نیت تو ہر چیز میں شامل کرنا ہی چاہیے. تو مرحوم کے لیے تو زیادہ فکر نہیں ہوتی ہے، پھر بھی ان کے نام پہ صدقہ دے دے، ان کے لیے کچھ نیکیاں کر لے، کوئی قضا نماز، قضا روزہ، تو بھی اچھی بات ہے. مگر اس کی کوئی تعبیر نہیں بتاتی، کیونکہ خواب کی تعبیر والے بہت کم ہے پوری دنیا میں، بہت کم ہے، اس تک پہنچنا پرابلم بھی ہے. تو اسی لیے ان کا کہنا ہے کہ عالم کا کہنا ہے کہ چانسز ہے یہ خواب سے کہ کوئی حسد کر رہا ہے ان کے پیچھے، تو وہ کچھ عمل کرے. سورہ فلق من شر الحاسد اذا حسد آئے تو بار بار پڑھے، پورا سورہ پڑھے 1 مرتبہ، اور من شر الحاسد اذا حسد، من شر الحاسد اذا حسد، من شر الحاسد اذا حسد، ان کو ریپیٹ پڑھے.
صدقہ دے, دعائے توسل, حدیث قصہ, ایسی چیز پڑھے اپنی حفاظت کے لیے, نظر کی دعا, حاسد سے بچنے کی دعا, کچھ نہ کچھ کرتی رہے. چارکول ہے, آیت الکرسی ہے, اپنی حفاظت کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا انسان. ٹھیک ہے نا. اگر کسی کو کوئی انفلوئنس کر رہا ہے, ان کو کوئی گمراہ کر رہا ہے, ان کے پر انفلوئنس جا رہا ہے, ان کا اثر برے انسان کا ایک اچھے انسان پہ انفلوئنس جا رہا ہے, اس کا اثر جا رہا ہے, تو اس کو کیسے بچایا جائے. میں نے آپ کو بتایا تھا, کئی مرتبہ بتا چکی ہوں, سورہ کوثر 9 مرتبہ ڈیلی پڑھنا, جب تک وہ دوستی دور نہ ہو جائے, اس کا انفلوئنس دور نہ, اس سے دور نہ ہو جائے. کسی کو بری عادت کو دور کرنا ہے, کہ کسی کو کسی کی دوستی میں سے دور کرنا ہے, کسی کا انفلوئنس میں سے دور کرنا ہے برے لوگوں کی, تو سورہ کوثر 9 مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہے ان کے لیے. خود بھی پڑھے, خود نہیں پڑھتا تو کوئی ان کے لیے پڑھے, اس وقت تک کہ جب تک کہ انفلوئنس ختم نہ ہو جائے. اس کے بعد بہت سی چیزیں آپ کر سکتے ہیں. دعائے توسل, اس کے لیے الگ سے دعا, ضروری نہیں کہ ہر چیز کے لیے الگ ہو. کئی دعائیں ہر عمل کے لیے, ہر مصیبت کے لیے, ہر حاجت کے لیے, اس میں دعائے توسل ہے, حدیث قصہ ہے. یہ چیزیں جوشن کبیر ہے, جوشن صغیر ہے, یہ علماء بتائیں گے. یہ دعائیں ہر مصیبت کے لیے, ہر بیماری, ہر پریشانی کے لیے. اور بیماری کے لیے تو دعائیں مشروع سب سے زیادہ تاکید کی ہے. تو اسی طرح یہ ہر چیزوں کے لیے سیم دعا پڑھ سکتے ہیں, بس نیت کرنے کہ میں کس لیے پڑھ رہی. تو انفلوئنس سے بچانے کے لیے بہت سی چیزیں پڑھ سکتے ہیں. نماز جعفر طیار پڑھ سکتے ہیں, زیارت تو پڑھ سکتے ہیں, جامع کبیرہ ابھی گفتگو ہو, یہ سب عذاب کو روک سکتے ہیں. آنے والا عذاب کو روکنے والی چیز ہے, آنے والی بیماری کو روکنے والی چیز ہے جامع کبیرہ. تو انفلوئنس سے بھی روکیں گی, غلط انفلوئنس سے بھی. تو یہ سارے اعمال ہمارے پاس ضروری نہیں کہ الگ بتائی جائے, ہر وقت الگ بتائی جائے ضروری, کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم ہی نہیں ہوتا ہے. علماء خود بھی کہتے ہیں کہ نہیں, یہ چند دعا ایسی ہے کہ ہر حاجت کے لیے, ہر مصیبت کے لیے. تو اس کے لیے آپ جاری رکھو. پھر اس کا نیکسٹ سوال ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ آیت اللہ شبیر زنجانی عالم فل عالم, کچھ سوال دوبارہ سیم آ رہا ہے, سیم آ رہا ہے. مگر کیا کروں, یہ لوگ ہر روز آتے بھی نہیں, ہر جمعرات اور نہیں آتے تو کوئی بات نہیں, کم سے کم ریکارڈنگ تو سنیں. ریکارڈنگ کس کے لیے کرتے, کہ جو نہیں آ سکتا ہے, جس کے پاس یہ ٹائم سوٹیبل نہیں ہے, اس کے لیے تو ریکارڈنگ کرتے لوگ. آپ ریکارڈنگ بھی نہیں سنتے ہو, آنا بھی نہیں ہے, مرضی تب آ گئے, یہ صحیح نہیں, یہ بد اخلاقی. ابھی شبیر زنجانی آپ نے کہا, اور ہمارا عالم نے تو کہا وحید خراسانی, دونوں فل عالم. یہ اہل خبرہ نے خبر دیا. میں اور آپ کیا ہے, ہم تو ایک ادنا ذاکر حسین اب اہل بیت ہے, ادنا 2 پیسے کا علم بھی نہیں ہے, 0.1 پر پورا سمندر کا قطرہ بھی نہیں ہمارے پاس. اہل خبرہ نے جواب دیا ہے, جو ہمیشہ ہم تقلید کرتے تھے, اہل خبرہ کو پوچھتے ہیں نا, جو مجتہد کا گروہ اور مجتہد بن رہے ہیں, وہ گروہ نے بتایا کہ 3 فل عالم ہے. آیت اللہ وحید خراسانی, آیت اللہ شبیر زنجانی, آیت اللہ اسحاق فیاض. 3 ہے, نمبر 2 میں 3 ہے. نمبر 1 آیت اللہ سستانی کہا, انہوں نے اہل خبرہ نے کہا. میں اور آپ کچھ نہیں ہے, ہماری کچھ نہیں چلیں گی, ہم تو علماء کی غلامی میں ہے. تو میں نے 3 نام دیا تھا, مگر اس وقت کچھ تھا کہ شبیر زنجانی کو رجوع کرنے کا تھا. انہوں نے احتیاط واجب کا فائدہ مل رہا تھا بٹ کوئن کا. شبیر زنجانی نے اجازت دی, اگر گورنمنٹ اجازت دے تو. گورنمنٹ اجازت دے تو بٹ کوئن کرنسی کو وہ بھی منع کر دی. وہاں میں نے کہا تھا شبیر زنجانی کو رجوع کرو, اگر جس شہر میں آپ ہو, جس ملک میں ہو, گورنمنٹ اجازت دیتے. تو وہاں شبیر زنجانی, کہیں وحید خراسانی کا, میں نے کئی جگہ تو وحید خراسانی کا نام دیا ہے کہ وحید خراسانی کے رجوع کرو. کتنے مسائل میں وحید خراسانی کا کہا ہے, کتنے میں نے اسحاق فیاض کا کہا ہے. یہ کیوں, کون مجھے سکھاتا, ہمارے استاد ہمیں بتاتے, ہم تو ذاکرہ ہے. تو ہم آپ طرف پہنچاتی ہوں استاد کے جو مجھے علم ملتا ہے. اب اس کا کہنا ہے کہ میرا شوہر جو ہے میرے بھائی سے گاڑی کو بیچا, میرے شوہر نے بیچا, میرے بھائی سے گاڑی کو بیچا.
اور میں درمیان میں تھی اور باقاعدہ بارگیننگ ہوا, اتنا لاکھوں میں گاڑی بیچ رہا ہے میرا شوہر نے بیچا میرے بھائی سے, بارگین ہو گئی, انہوں نے 95% بھی دے دیا, کاغذات بن گئے, ٹرانسفر ہو گئی گاڑی میرے بھائی کے نام پہ, سب کچھ ہو گئے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے ان کو بتایا کہ مارکیٹ ویلیو جو تھی, کہ آپ کا بہن سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا شوہر نے 1 لاکھ مجھے کم دیا ہے, جو مارکیٹ ویلیو تھی 1 لاکھ کم, تو مجھے 1 لاکھ چاہیے, کیونکہ اس وقت مارکیٹ ویلیو جو تھی اس نے مجھے کم پیسہ دیا 1 لاکھ. تو مجھے میرا کیا فرض ہے, میں 1 لاکھ دے کے میرے بھائی کو خاموش کر دوں تاکہ بھائی چارہ رہے, میرے شوہر اور بھائی میں محبت رہے, میں کچھ کر دوں میرے پیسے دے کے, یا میرے شوہر کو ساری باتیں بتا دوں کہ یہ ہوا ہے, یا میں میرے بھائی کو شریعت سمجھاؤں, میری کیا ذمہ داری؟ آپ کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی منکر. آپ کی ذمہ داری پہلی ہے کہ بھائی کو پہلے مسئلہ بتاؤ کہ شریعت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بارگین ہو گیا, ایک مرتبہ بات چیت ہو گئی, ساری کنڈیشنز کے ساتھ سب ہو گئی, دونوں راضی تھے, لینے والا دینے والا سب راضی تھے, بارگیننگ ہو گئی, کار ٹرانسفر بھی ہو گئی. اب وہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مارکیٹ ویلیو 1 لاکھ کی تھی, ان کو شریعت سمجھانی پڑیں گی, یہ 1 لاکھ گناہ کر کے لے رہا ہے, بھلے آپ دل سے دے رہے ہو, چلو معافی کے نیت سے دے رہے ہو, اس کو سیکھے گا کب؟ شریعت کو سکھانا ضروری. حرام لقمہ پیٹ میں جاتا ہے جبھی تو ہماری حالت یہ ہے, اتنا سنتے ہیں مگر عمل نہیں ہے, کیونکہ پیٹ میں حرام نجیس لقمے جا رہے. اس کو شریعت بتانا فرض ہے کہ دیکھو بارگیننگ ہو گئی ہمارے, اب آپ 2 لاکھ نہیں مان سکتے, مارکیٹ ویلیو دیکھنا کہ بھی نہ, آپس میں دیکھنا ہے دونوں نے کیا صلح کر رہے ہیں, کیا کس دام میں شوہر بیچ رہا ہے, سالہ لے رہا ہے, وہ مارکیٹ ویلیو تو دیکھے بھی نہیں جائیں گے. اس میں تو آپس میں 2 پرائیویٹ لوگ, ایک گاڑی بیچ رہا ہے ایک لے رہا ہے, وہ بارگین کریں گے کہ مجھے اتنا چاہیے, بارگین کہ میں اتنا دوں گا, ہو گئی بارگیننگ سب. تو اب کچھ نہیں, مارکیٹ ویلیو تو بدلتی جائے, ہو سکتا ہے آج کار کی قیمت اور بڑھ گئی, اس نے 1 لاکھ کہتا ہے کم دیا, ابھی ہو سکتا ہے بلکہ ان کو 1 لاکھ دینا پڑے گا, بڑھ گئی, تو آج نہیں دیکھا جائے گا. وہ دن جس دن بارگیننگ ہوئی تھی وہ دن دونوں نے کون سی بات طے کی, دونوں نے بات طے کی وہی حق ہے. تو بھائی لے گا تو صحیح نہیں کرے گا کا, بھائی کو سمجھاؤ, مگر کیوں کہ اگر تو چاہتے تو میرے اپنے طرف سے تجھے تحفہ دے دیتی ہوں, خوشی سے دیتی ہوں, مگر آپ لوگ رشتہ اچھا رکھنا, آپ دونوں کے درمیان بھائی چارہ رہے, ایک طرف شوہر ایک طرف میرا بھائی ہے, تو میں تجھے خوشی, اگر تو راضی نہیں ہو رہا ہے تو میں تجھے خوشی سے دیتی ہوں تاکہ 1 لاکھ تیری حلال رہے, تحفہ دے رہے ہوں میں, میرا پرسنل. میں شوہر کو کچھ نہیں بتاتی ہوں, میرے شوہر کو کچھ نہیں بتاتی تاکہ اس کا دل وہ نہ ہو جائے کہ کیسا بھائی لالچو نکلا, بازار سے ویلیو کے مجھے لین کے دین کیا, آپس میں بات ہو چکی. تو امر بالمعروف کرنا چاہیے, اور سامنے آپ نے دیکھا, آپ نے اس میں لکھا ہے کہ میں پرسنل دے سکتی ہوں میرا, تاکہ بھائی چارہ ہو. آپ پرسنل دے دو, پہلے شریعت سمجھائیے. مارکیٹ ویلیو کا تو کوئی بھروسہ, آج کل ڈاؤن اپ ڈاؤن ہوتی رہے, آپس میں آپ نے کیا بارگین کیا, کیا بات طے ہوئی ہے, وہ اہمیت رکھتی ہے. اچھا, یہ ہو گئی, کیا لمبا سوال. کوئی ایسا عمل یا ذکر بتائیے یا اسماء حسنہ بتائیے کہ اپنے عیب خود بخود سامنے آ جائے اور ہم اصلاح کریں. کبھی ہمارے میں عیب ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ہمارا عیب ہے, تو ہم کیا عمل کریں, کیا ذکر کریں, کیا اسماء الحسنہ پڑھیں کہ ہمارا عیب سامنے آ جائے. تو دیکھو, عیب تو خود کو تلاش کرنا پڑے کہ میں زیادہ بولتی ہوں, میں زیادہ غیبت کرتی ہوں, میں زیادہ سن لیتی ہوں غیبت, میں جھوٹ بولتی ہوں, خود کو تلاش کرنا چاہیے. مگر کوئی ذکر کر سکتی ہے, ان کو چاہیے تو ذکر کر سکتے. الظاہر الظاہر, اللہ کا نام ہے الظاہر الظاہر, اللہ ظاہر کر میرے عیبوں کو ظاہر کر. اول تو خود کو پتا ہونا چاہیے, مگر پھر بھی وہ کہتی ہے کہ مجھے شاید نہیں پتا چلتا ہے. تو الظاہر اللہ کا نام ہے, یا کوئی چلا لے تسبیح زہرا کا, یا تسبیح مولا علی کا لے 40 مرتبہ ذکر خدا ہے, اس کے ذریعے خدا مجھے میرا عیب سامنے کر دی ذکر کے عوض. خود
चुन लो कौन सा जिक्र चाहे, जैसे किसा को चुन लो, दुआ तवस्सुल को चुन लो, किसी को आप चुन सकते हो, आपकी मर्जी है। तो उसके जरिए आप ए बाय का अज़ाहिर खास अल्लाह का नाम है कि तो अल्लाह को अज़ाहिर हो तो जाहिर कर दे, तो ज़ोइन से जाहिर। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि गुनाह से बचाने के, हाँ हो गया। फिर कही कि मैं सूरह मुनाफिकून तो पढ़ती हूँ हर जुमे को, मगर मुझे जरा मुश्किल लग रहा है सूरह मुनाफिक। अल्लाह कैसे सिर्फ 11 आयत मुश्किल लग रही है, कैसे? एंड में ये कह रही मैं सूरह मुनाफिकून तो हर फ्राइडे पढ़ती हूँ, क्योंकि उलमा ने कहा है निफाक खत्म करना, डबल रोल, सामने किसी को गले लगाओ, पीछे उनकी गिबत करो, ये निफाक को खत्म करना है। अपने को शिया कहो मगर शिया नहीं है, ये निफाक। ये सूरह मुनाफिकून बहुत मदद करता है, बहुत। जितना ज्यादा मुनाफिकून सूरह मुनाफिकून पढ़ेंगे, इतना ज्यादा निफाक, गंदगी, गुनाह दूर होता चला जाएगा। बाज लोगों तो 3-3 मरतबा पढ़ते हैं, सुबह शाम रात को, बस खुदा बस गुनाह से हमें बचना है, मुनाफिक हमें निफाक नहीं चाहिए, हमें सिंगल रोल। इमाम बारगाह में आएंगे तो बेहतरीन हिजाब करके आएंगे, शादी में जाएंगे तो हिजाब को फेंक के गए, डबल रोल। इमाम बारगाह में चादर, वहां मस्जिद में नमाज की फुल चादर, फिर जाके शादी में गए, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट में गए, चादर फेंक दिया। ये मुनाफिकात, निफाक। तो ये निफाक से बचने की सूरह मुनाफिकून बेहतरीन सूरह है। तो ये बड़ा नहीं, 11 आयत है। जो आपको ये मुश्किल लग रहा है तो मैं और क्या बताऊं, मुश्किल वाला सूरह ने आदत हो जाएगी। अभी हो सकता है आपकी प्रैक्टिस नहीं है, मगर कुछ मुद्दत के बाद इजी हो जाएगा। हर चीज शुरू में आपको लगेगा हार्ड, पढ़ते रहेंगे, जबान यूज्ड टू हो गई, वो चीज आसान हो जाती है। तो आपको सूरह मुनाफिकून को तो छोड़ना ही नहीं है, उसके बदले और भी इजाफा करे बल्कि इबादतों, ताकि बड़ी चीज आप मांग रही है, आपका ऐब आए ना, ऐब की इस्लाह करनी, इतनी बड़ी चीज मांग रही है तो ज़हमत है। दूसरा सवाल भी इस तरह है, देखो क्या कहता है, कहती है कि मुझे शरे सदर कैसे चाहिए, कोई दुआ है, कोई अमल है कि मुझे शरे सदर बड़ा सीना चाहिए, कि लोग मुझे गालियां गलोच दे तो मुझे इफेक्ट ना करे, मैं उनको गले से लगाऊं, मैं उनको मोहब्बत से मिलूं, मुझे कल्बे सलीम चाहिए, मुझे पाकीज़ा कल्ब चाहिए, कि लोग मुझे जितना सताए तकलीफ दे मैं उनको दिल में न लूं, कुशादा दिल चाहिए, मुझे शरे सदर चाहिए। देखो अगेन दुआ तो मैं बताऊंगी, सूरा भी मैं बताऊंगी, क्योंकि उलमा ने बताया है। सैयद कश्मीरी ने, मुर्तजा कश्मीरी ने क्या मोजीजा है सूरह अलम नशरा, 7 मरतबा को सुबह में, 7 मरतबा शाम को सूरह इंशिरा अलम नशरा का सदर। उसमें तो सुकून कल्ब का राज है, परेशानियां दूर होती है, उसमें इंसान का सदर शरह होता है, दिल कुशादा। तो खाली जबान से अल्फाज करके नहीं मिलेगा, पढ़ेंगे और कोशिश साथ में हो, अपने को हिदायत करे, अपने को खुद को हिदायत करे कि मैं क्यों स्ट्रेस लेती हूँ, मैं क्यों लोगों से नाराज होता, मैं क्यों लोगों से मोहब्बत से नहीं मिलती हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा मोमिन की तो पहचान है अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। अल-हुब्बु लिल्लाह, मोहब्बत करी तो अल्लाह की खातिर कर, और बुग़्ज़ किसी से बुक्स रखे तो अल्लाह की खातिर, जैसे दुश्मन ने अहले बैत बुक्स रखे तो अल्लाह की खातिर। मोमिन के साथ बुक्स तो नहीं रखेंगे, अल्लाह को दरमियान में लाएंगे। तो फिर अलम नशरा पढ़ने के वक्त उसकी तफसीर भी स्टडी करे, 7 मरतबा सुबह, 7 मरतबा शाम को। और फिर वही हजरत मूसा की दुआ, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, सूरह ताहा की लास्ट टाइम याद दिलाए, रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरे सीने को कुशादा कर। ये भी पढ़ेंगे, सूरा भी पढ़ेंगे, दुआ भी पढ़ेंगे, और कोशिश, जिहाद। इमाम हुसैन को पूछा गया मा अल हयात, ये जिंदगी किस चीज का नाम है? का 2 चीज का नाम, इन अल हयात अकीदत व जिहाद, उसूले दीन को मजबूत करो और मुसलसल जिहाद। ये कंफर्ट जोन की दुनिया नहीं है आखिरत कमाने की, आखिरत कमाना है तो कंफर्ट जोन नहीं चलेगा। अभी मैंने बताया जब तक नींद की कुर्बानी नहीं देंगे तो न इल्म मिलेगा, न दराजात हासिल कर सकते। कुर्बानी का नाम है, मजहब का नाम है कुर्बानी, इसीलिए तो 10 जिलहज
11-12 जिलहज को कहते कुर्बानी दो और लेके आओ कि जो कुर्बानी देने के लिए हजरत इब्राहिम तैयार थे, तुम तैयार हो। फलसफा है कुर्बानी का, इतनी ताकीद की गई है तो फलसफा है। इस फिलोसॉफी को हम छोड़, हम सिर्फ सवाब के लिए करते हैं तो फिर कुछ नहीं बनते। हम कोई कुर्बानी देने के लिए हम तैयार नहीं। नींद की कुर्बानी, टाइम की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, जिंदगी कुर्बानी, सब कुर्बानी, कुर्बानी का नाम। तो फिर ये पढ़ेंगे, साथ में कोशिश जिहाद होगा, उसूल दीन को स्ट्रांग बनाए, तौहीद को स्ट्रांग बनाए, तब जाके। इमाम हसन ने क्या कहा, मैं गारंटी देता हूं, गारंटी 100%, और यकीन से कहता हूं कि तुम्हारी दुआ जरूर बिल जरूर कबूल होगी अगर, मगर अगर इमाम हसन मुज्तबा कहते, अगर तुम्हारे दिल में तुमने अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं रखा, तुम्हारा दिल अल्लाह के सिवाय कोई नहीं है दिल में, फिर तुम दुआ करो अल्लाह को रखते हुए दिल में, तुम देखो तुम्हारी, मैं यकीन से कहता हूं तुम्हारी दुआ कबूल। कौन कह रहे? हसन मुज्तबा। इसको भी हम बहुत कम याद करते, बहुत अफसोस, बहुत अफसोस। तो पता चला खाली दुआ करना, साथ मेहनत मशक्कत हो, ये जादू मंतर का मजहब नहीं है। पढ़े चीज मिल गई, या पढ़ा ये चीज मिल गई, वो मैं तकीला पढ़ा रिस्क हो गए। अरे तकवा इख्तियार करना है, तवक्कुल करना है, जो आयत में लिखा है इस पे अमल पैरा होना है, फिर पढ़ो तो चीज मिलेंगी। ये जादू मंतर का मजहब नहीं है, जबान तक का मजहब नहीं है। ये मजहब कुर्बानी देने का मजहब है। कंफर्ट जोन जायज नहीं इस मजहब में, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। हम बहुत कंफर्ट जोन से आदी हो गए हैं, उससे निकलना पड़ेगा हमें। इसी ये हमारी तकलीफ है। तो फिर शर सदर चाहिए, लोग बुरा भला भी कहे तो उसूल दीन को, तौहीद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसका इल्म हासिल करके अमल पैरा में आना है, और फिर दुआ भी साथ में पढ़नी, अलम नशरा का वो करना है। और हजरत मूसा का भी कब शर सदर मांगा था, बीबी ज़ैनब का शर सदर कैसा था कि माँ रही थी जमीला, इतने मसैब को कह दे जमीला है, ये शर सदर नहीं तो क्या। तो ये तकवा की इल्म की बुलंद मंजिलों पे जाना है तो शर सदर होता है। खाली दुआ पढ़ के सारी सूरा 7-7 मरतबा पढ़ के नहीं मिलेगा, पढ़ना भी है, कोशिश मेहनत करने की है, कंफर्ट जोन से निकलने का है। कि औरतों के लिए मुस्तहब है कि दोनों पैरों को मिला के नमाज पढ़े, दोनों पैरों को जोड़कर रखे नमाज। मगर मैं जोड़ती हूँ तो बैलेंस नहीं होता है, मैंने एक तो मुस्तहब है, वाजिब भी नहीं है, और कई लोगों ने नहीं मिला सकते। कई लोग ये दोनों पैरों को जोड़कर नहीं खड़े रह सकते, जोड़कर खड़े नहीं रह सकते, थोड़ा डिफरेंस रखना पड़े, क्योंकि अल्लाह ने हर एक को बनाया है तो एक बोन्स दरमियान में आ जाते, तो वो दोनों पैर जोड़ के नहीं रख सकते हैं। तो कोई हरज नहीं, पहले तो मुस्तहब है, नहीं जो नहीं रख सकता है इनको रखना है, उनको तो सुबह बैठे बैठे मिल गया कि अल्लाह ने इसको बनाया ऐसे है कि जोड़ के नहीं खड़ी रह सकती, बैलेंस नहीं रहता है, तो उसको रखना भी है। नियत अल्लाह जानता है रखना है, मगर नहीं रख पाती है तो उसको तो बैठे बिठाए सवाब मिल जाएगा। और अमालो भी नियत से सारा दारो मदार है। एसिडिटी बहुत मुझे तंग करती है, मैंने गिजा पे सब तवज्जो भी दी है, मगर शहरी के बाद जब सोती हूँ तो बुरे ख्वाब आते हैं। इस बुरे ख्वाब को रोकने के लिए क्या करें? देखो, बुरे ख्वाब जब आते हैं ना तो ये क्या होता है, कोई पेट की खराबी होती है तब बुरा ख्वाब आता है, कोई विटामिन की कमी होती है तब बुरे ख्वाब आता है, कोई खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ इसके लिए भी आता है। तो ये बुरे ख्वाब आते हैं तो उसका पेट के साथ निस्बत ज्यादा, जो उलमा ने बताया ज्यादा पेट के साथ निस्बत है। मगर तस्बीह ज़हरा करके कोई सोता है तो बेहतरीन इलाज है बुरे ख्वाब से अपने आप को बचाने। बुरे ख्वाब से बचाना है अपने को तो तस्बीह ज़हरा करे, और टाइम में आयतुल कुर्सी पढ़े, 4 कुल पढ़े, ये सारी चीजें बुरे ख्वाबों से बचाएगा। तो पहले चेक करे तो पेट में कोई खराबी है, कोई पेट की सफाई करनी पड़ेगी, मैदे में कोई तकलीफ है, कोई विटामिन में कमी है, तो ये कुछ देखना पड़ेगा, ये पहला इलाज करे। फिर दुआएं का सहारा ले, कुरान का सूरा का सहारा ले, हर वक्त हाजत मांगती रहे कि मुझे बुरे ख्वाब ना आए। और कई ख्वाब तो गलत होते, ख्वाब उल्टे सीधे होते, ज्यादातर ख्वाब गलत होते हैं,
पेट की खराबी की वजह से आता है, जहन में कोई फिक्र है तब भी आता है, कोई कमजोरी है तब भी बुरे ख्वाब आता है, कई वजूहात उलमा बताते। किसी ने बताया, मैं मदरसतुल कायम से की किताब से पता चला कि 7 मरतबा डेली सूर्य मुनाफिकुन पढ़ने से बेनमाजी नमाजी हो जाता। तो 7 मरतबा सूर्य मुनाफिकुन पढ़ना बहुत मुश्किल पेश आती है। तो और आसान अमल हो तो बताइए। मैं तो मुश्किल वाला अमल बताऊंगी। 7 मुनाफिकुन मरतबा, कोई कुछ बड़ी चीज नहीं, 11 रकात 11 आयतें हैं। तो पूरा बेनमाजी को नमाजी बनाना, इतना आपको नमाजी बना के मुझे नमाज शब भी पढ़े, इतना नमाजी बनाना। तो डेली पढ़ना पड़ेगा 7 मरतबा सूरह मुनाफिकुन, डेली नहीं कि एक मरतबा नहीं, डेली पढ़ना पड़ेगा। उसकी नियत से खुद पढ़े, खुद नहीं पढ़ता है तो बहन को पढ़ना है, वाइफ को पढ़ना है, हस्बैंड को लाने के लिए, कि बेटे को बेटी को। तो 7 मरतबा डेली मुनाफिकुन पढ़ना पड़ेगा। बहुत कीमती सूरा है इंसान को राह हक पे लाने के, पाक बनाने के लिए, नेक नमाजी बनाने के लिए। तो 7 मरतबा डेली। मगर नमाज जाफर तैयार, कई मैंने आगे हमारी स्टोरी मैंने की थी, कई बेनमाजियों को नमाजी बनाया। आगा बहजत ने बताया था कि तुम नमाज जाफर तैयार उनके नियत से पढ़ो, वो तो नहीं पढ़े, वो तो बेनमाजी। तुम पढ़ो, खाने पीने में दम करो, जो पढ़ रहे हो खाने पीने में दम करो उसकी नियत से। तो फिर ये खाने पीने में दम करना बहुत कम। ये मुनाफिकुन 7 मरतबा पढ़ो तो दम करो, 7 नहीं पढ़ो तो 3 मरतबा पढ़ो। चलो, कभी 7 मरतबा पढ़ो, 3 मरतबा, कभी 5 मरतबा। नहीं पढ़ सकते हो तो खाने पीने में दम भी करो, उसके बहुत ज्यादा असरात होते हैं उसकी नियत से। भले पूरा घर खाएगा पिएगा, अगर नियत उनकी हो तो खाने पीने में दम करने की बहुत फायदा मंद। हर चीज दम करते चले जाओ खाने पीने। वो तवस्सुल है, हदीस से किस्सा है, तस्बीह ज़हरा है, दुरूद है, क्या कुछ जो आप पढ़ने वाले दुआ कुमेल पढ़े तो कुमेल दम कर दो, इस नियत से कि पूरा घर नेक नमाजी बन जाए, खास वो फलान बिन फलान। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो नमाज जाफर तैयार। फिर जब आखिरी हद है कि ज़ियारत इराक ले जाओ, इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए ले जाओ। ज़ियारत इंसान को बदल देता है। मशहद ले जाओ, बदल जाएगा। तो मशहद में रूहानियत ज्यादा इसीलिए होती है कि सिर्फ शिया इतना शरी होते, 12 इमाम शिया होते, करबला में 6 इमामी वाले होते और भी होते हैं। मगर मशहद का फायदा ये है कि ओनली 12 में तो उसकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा मिलती है, तो रूहानियत भी तरक्की कर देती। इराक भी ले जाओ, ईरान भी ले जाओ। बेनमाजी को, जिसको आप दीनदार बनाना चाहते हो, तो उसको ज़ियारत अगर ले सकते हो, ले जा सकते हो तो बहुत अच्छा। नमाज जाफर तैयार है, खाने पीने में दम करो, मुनाफिकून पढ़ो, सब कुछ। अब अम्र बिल मारूफ नही मुनकर का सवाल है, जरा लंबा है, उनको ठहर जाओ, उसके क्या दर्जात है ये जरा ठहर जाती हूँ, पहले छोटे छोटे सब खत्म करती हूँ, आखिर में जो टाइम होगा तो अम्र बिल मारूफ नही मुनकर पे जाऊंगी। मरहूमीन के लिए तदफीन के लिए, तो तदफीन से पहले, तदफीन के बाद उनके चेहलों पे जो सारे अमाल बताए जाते क्या ऑथेंटिक है? देखो, लोगों ने इजाफा ज्यादा किया है, मगर मरहूम के लिए जितना करो इतना मरहूम का फायदा है, मगर दिल से करो। ये अहसन अमल है। ये दीन क्वालिटी को देखता है, क्वांटिटी को नहीं देखता। हम दिल से करें वो मरहूम को पहुंचता है। अभी अब 40 में रात और दिन में इतना पढ़ो, इतना 40 मरतबा ये पढ़ो, अभी लोगों को बिठाया है, लोग यौन कर रहे हैं, लोग मजबूरन बैठे कि खराब लगेगा, बुरा लगेगा, नहीं जाएंगे तो ऐसा क्या मरहूम को पहुंचेगा? हर चीज खुलूस की नियत से पहुंचता है। ये कोई रिवायत नहीं, कोई ऑथेंटिक रिवायत नहीं, ये सब हमारे दादा परदादा परदादी परनानी ने इंट्रोड्यूस किया ताकि इस बहाने मरहूम का फायदा हो जाए। उस बहाने से एक नंबर देंगे, ये करो, तो उस बहाने से मरहूम का अजाब से बच जाए। ये वो उनकी नियत बहुत अच्छी थी, मगर ये नहीं देखते कि आज की जो जिंदगी है, भाग दौड़, डिश एंटीना ने वगैरह ने, मीडिया ऐसे जमाने में है कि मुश्किल से सबको ज्यादा लोग दिल से करे। तो ये चीजें जो तदफीन से पहले तक जो कुछ शरीयत जो फिका मसाइल है वो तो वाजिब है, वो तो अलग है, मगर इबादतें जो है कुछ तो है कि सकरातुल मौत में ये सूरा पढ़ो, तौजील मसाइल में, इस्लामिक लॉज में सकरातुल मौत में ये सूरा पढ़ो, ये दुआ पढ़ो सकरातुल मौत में, शरीयत खुद ने बताई है, ये तौजीह में है।
تو مرحوم کے لیے جتنا قرآن پڑھ سکو اتنا قرآن پڑھو، سکرات کے وقت بھی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو. یہ خود توضیح میں ہے، خود شریعت نے بتائی ہے. قضا نماز مرحوم کے پڑھواؤ، قضا روزے دلواؤ، ان کے لیے ان کا خمس کہیں دیا نہیں تھا، رد مظالم کو دلواؤ، یہ تو خود شریعت نے بتائی ہے. مگر جو پڑھنے کا جو 40 مرتبہ یہ پڑھو نے 40 مرتبہ یہ پڑھو نے 40 مرتبہ یہ پڑھو نے دورے میں داغا میں یہ پڑھو نے دم کرو، یہ ہماری پردادی پڑنانی نے انٹروڈیوس کیا. ان کی نیت بہت اچھی تھی، کس بہانے سے مرحوم کا بیڑا پار ہو جائے. مگر مرحوم کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا کہ جبرن ہم کرتے، خوشی سے کریں. یہ سوال پوچھا. زیارت آل یاسین نے کس نے تعلیم؟ امام زمانہ نے خود نے تعلیم، اس کی توقیع ہے، اس کی توقیع میں انہوں نے تاکید کی ہے. زیارت آل یاسین کا تو کیا بلند مقام ہے کہ اس میں یعنی دعائے عدیلہ موجود ہے. دعائے عدیلہ، سکرات الموت کا دعا عدیلہ پڑھا جاتا ہے، آسان موت کے لیے عدیلہ پڑھی جاتی ہے، یہ چیز اس میں موجود ہے. تو یہ والا اوکے، یہ چیز بار بار آتی ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ شیطان اوور پاور کرتا ہے. وہی سیم سے میں نے کہا نا، ہم لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے، اسلام میں شارٹ کٹ نہیں ہے. اسلام میں شارٹ کٹ نہیں ہے، جہاد ہی جہاد ہے. سارے سوال اس دفعہ یہ آیا تھا کہ شیطان کا نفس کا مقابلہ کیسے کیا جائے. ہم درد دیکھا تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. سمجھا؟ ٹرن نہیں کرتا ہے، یو ٹرن ہمیشہ ایک دم سے نہیں ہو سکتا ہے. یہ سیم سوال ہے، تقریباً ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نفس کو کیسے طاقتور بنا سکے. کوئی ایسی کوئی بتاؤ کہ امتحان آسان ہو جائے، کہ بس جہاد ہی ہے. ہم آپ کو مثال دیں، ابھی آپ نے ڈگری حاصل کی ہے، کتنی محنت، ایک دنیاوی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کتنی رات کو نیند کی قربان کیا، کتنی محنت کی، کتنے پیسے دیا ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے. چاہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بنے، چاہے ڈاکٹر بنے، کہ چاہے جو بھی بنے، جو بھی ڈگری لی. تو کیا آرام سے بن گئے کہ آپ نے ایک سورہ پڑھ لیا، قرآن ختمہ کر لیا کہ ڈگری مل جائے؟ ملے گی نہیں ملے گی نا. اسی طرح دنیا ملنے میں یہی تو امام موسیٰ کاظم ابھی شہادت کرنے والے 25 رجب کو ان کی، انہوں نے اپنے صحابی ہشام سے کیا کہا؟ ہشام، عقل مند کی کیا نشانی ہے؟ عقل مند دیکھتا ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے بھی دنیا کا مال، دنیا کی ڈگری، اتنی محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے. جو دنیا پست ہے، دنیا ادنا ہے، پست، ان کو حاصل کرنے کے لیے تو آخرت ہمیشہ رہنا ہے، اتنی عظیم جگہ، ان کو حاصل کرنے کی کتنی محنت و مشقت کرنی چاہیے. کتنی محنت، اللہ کو پانے کے لیے کتنی محنت کرنی، رسول اہل بیت کو پانے کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے. اور ہم چاہتے کہ نہیں اوور نائٹ ہمیں مل جائے ذرا چند سورہ پڑھ کے، اللہ کا اس میں ہنسنا پڑھ کے، یہ دعا پڑھ کے، یہ کر کے. یہ تو کریں گے، ساتھ میں جہاد بن نفس، جہاد بن شیطان کرنی پڑے گی. شیطان کے پاس وہ زور نہیں ہے جو ہمارے پاس حاوی ہوتا ہے. ہمارے پاس اللہ، رسول، اہل بیت، قرآن، سب کچھ، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ حاوی کیسے ہو جاتا ہے؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے. غذا کون سی پیٹ میں جاتے، کس سے دوستی رکھا ہے. پہلی تقریر میں آ گیا ہے کہ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، ماہ رمضان کا فائدہ نہیں دے گا. غلط دوستی میں پہلے دوستی ختم کرو. دوستی کا اثر بہت برا ہے، انفلوئنس بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا. غذا دیکھو حلق سے کون سی اتر رہی ہے، قطع رحمی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، سلے رحمی ہو رہی، قطع رحمی وغیرہ، یہ سب چیزیں دیکھنا پڑتا ہے. اب یہاں میں رکتی ہوں، پبلک کو چانس دے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بہتر ہے. میں آئندہ کے لیے رکھوں اچھی طرح سمجھانا ہے امر بالمعروف، کیونکہ اب ہمیں پتا ہے کہ لوگ بہت کچے امر بالمعروف میں بہت ڈرتے ہیں لوگوں کو کرنے. تو میں انشاءاللہ یہ آئندہ جمعہ ریپیٹ، آئندہ درس جمعے کے دن ہوگا 16 رجب 17 جنوری. یاد رہے آئندہ جمعرات 15 رجب ہے. اعمال ام داؤد وغیرہ ہمیں بہت کچھ انشاءاللہ عبادت کرنی ہے. تو یہ واپس میں نے اعلان کیا. ابھی سوال پبلک میں سے ہم چانس دیتے تھوڑا سا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلا سوال ہے، ماہ رجب کی نیاز سے پہلے جو کہانی پڑھتے ہیں لکڑہارے کی، جو معجزے پڑھتے ہیں، آپ نے بتایا تھا وہ معتبر نہیں ہے، تو پھر کیا پڑھا جائے نیاز دیتے وقت؟ ہم نے یہی سنا ہے. تو لوگ اب سوال کرتے ہیں کہ کیا پڑھیں،
اور جو بی بی فاطمہ کی کہانی پڑھتے ہیں وہ بھی معتبر نہیں ہے کیا؟ پلیز ایکسپلین. اچھا دیکھو علماء کیا بتائے، رجا کے نیت سے سب پڑھ سکتے ہو. معصوم کی تعریف اور Nee, aber dann wird Dennis Muka Laura tem sukat van info. معصوم کی کہیں توہین نہ ہوتی ہو، اس میں معجزہ نظر آتا ہو، اس میں معصوم کی عظمت نظر آتی ہو، معصوم کی فضیلت نظر آتی ہو، تو رجا کے نیت سے پڑھ سکتے، بھلے معتبر نہیں ہے. مگر علماء سب نے جواب دیا کہ پڑھ سکتے ہو، عقیدہ ہے آپ کا، اس میں آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہے، مگر کہیں بھی کوئی ایسا غلط جملہ نہ آ جائے، کوئی توہین نہ آ جائے معصومین کی کہ کہیں بھی، تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پر حقیقت میں پڑھنا کیا چاہے، ورنہ ذکر خدا، قرآن کی تلاوت کرے، سب لوگ ملے، تسبیح زہرا مل کے کرے، اعمال کرے. کچھ اعمال بتایا ہے، چھٹے امام نے اعمال بتایا، معصوموں نے اعمال بتایا، امام زمانہ بتایا ہے. اعمال کتنے اعمال ہے ہمارے پاس، جب مل کے اچھا اعمال کرے. کھانا کھلانے سے پہلے سورہ یاسین پڑھیں گے، سورہ ملک پڑھیں گے مرحومین کے لیے، امام جعفر صادق کے لیے پڑھیں گے، وسیلہ سے مرحومین کے لیے. کیا کچھ نہیں پڑھ سکتے ہو اس میں؟ کچھ نصیحت نہیں امام جعفر صادق کی طرف سے، ان کی حدیث بیان کرے، ان کے اخلاق بیان کرے، ان کی ہسٹری بیان کرے، ان کو کیوں موقع ملا اتنا علم پھیلانے کے لیے، ہم جعفری کیوں کہلائے. تو اس میں یہ کچھ سب بھی ڈالے، وہ پڑھنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. علماء کہتے، میں نے پوچھا تو کہتے پڑھتے تو ایز لانگ ایز اس قصے میں کوئی توہین نہ ہوئی ہو، کوئی فضول باتیں نہ ہو، اس میں ایسی بات نہ ہو کہ ناممکن بات ممکن ہو. وہ معجزہ، معصوم تو سب معجزہ تو ناممکن بات ہی ممکن کرتے، خالی کرامت نہیں، ان کے پاس کرامت کہتے ہیں، معصوم کی کرامت ہے. معجزہ تو وہ اپنی امامت کا دلیل کے لیے بتاتے ہیں، یہ اپنی کرامت بتاتے اپنی درجات کے لیے. تو علماء کو میں نے پوچھا تو کہتے، آج کے علماء کہتے نہیں کوئی حرج نہیں ہے، بھلے معتبر نہ بھی ہو تو پڑھ سکتے رجا کی نیت سے، جہاں معصوم کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کوئی حرج نہیں. مگر زیادہ بہتر یہ ہے کہ امام جعفر صادق کی حیات زندگی بیان کیا جائے، ان کا اخلاق، ان کے اقوال، یہ کہے تو امام جعفر صادق زیادہ خوش ہوں گے. اگلا سوال کروں؟ جی. کیا دعا امام زمانہ پڑھتے وقت سر پر ہاتھ رکھنا مستحب ہے؟ جی، احترام میں امام زمانہ کی جب بھی نام ہے. کس نے تعلیم کی؟ امام علی رضا علیہ السلام نے تعلیم کی. دوبلی خزائے، وہ شاعر تھا، وہ اہل بیت کی شان میں شاعری لکھتا تھا. تو امام علی رضا نے کہا ان کو تو شاعری بیان کر. تو جیسے 12ویں امام کا نام ہے تو امام علی رضا خود کھڑے ہو کے سیدھے ہاتھ کو سر پہ رکھا، سیدھے ہاتھ پہ سکے. جب 12ویں امام کا نام آیا، خود 8ویں امام نے، ابھی تو 12ویں کی پیدائش بھی نہیں ہوئی ہے، نام نشان نہیں ابھی تو، اور اٹھ کھڑے ہوئے اور تعظیم کے لیے اور سر پہ ہاتھ رکھا. تو یہ سنت امام علی رضا، علماء نے بتایا سنت امام علی رضا ہے. جب بھی امام کا نام آئے تو ثواب ضرور ملے گا. ہم سر پہ ہاتھ رکھا، کھڑے ہو گئے، سر پہ ہاتھ رکھا. اللہ کل ولی کے لیے بھی کہا کہ اس وقت بھی کھڑے رہ کے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. مگر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر کھڑے رہ کے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. اس لیے لوگ قنوت میں پڑھتے، قنوت تو کھڑے رہ کے ہوتا ہے، تو لوگ نماز کے قنوت میں پڑھتے تو تعظیم بھی ہو جاتی ہے، اور قنوت کی دعا ایسے بھی جلدی مجرب ہوتی ہے، جلدی صحت و سلامتی نصیب ہوتی ہے امام کو. ہماری دعا سے امام محتاج نہیں ہے، ہم امام کے محتاج ہیں. تو یہ سنت امام علی رضا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے، اگر کیش ان ہینڈ کام کر رہے ہیں تو جاب سیکر الاؤنس لے سکتے ہیں ان یورپ؟ واپس ریپیٹ کریں کوشچن. اگر کیش ان ہینڈ کام کر رہے ہیں تو جاب سیکر الاؤنس لے سکتے ہیں ان یورپ؟ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، گناہ نے کبیرہ ہے. یہ علماء سے میں نے پوچھ لیا کہ آپ اگر وہ لوگ کہتے آپ جاب لیس ہو نہیں ہے تو آپ کو یہ ملے گا یہ ملے گا، نہیں، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو گناہ نے کبیرہ ہے، جائز نہیں، چاہے کافر گورنمنٹ کیوں نہ ہو. جھوٹ کا بہت بڑا گناہ ہے، تو یہ نہیں لے سکتا ہے، جھوٹ بول کے نہیں لے سکتا ہے. نماز جعفر تیار جمعے کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دن یا رات؟ وچ ٹائم؟ ہر روز دعائے نماز جعفر تیار، دن رات، جس وقت سب سے اچھا ٹائم ہے والضحیٰ، وقت چاشت، یعنی سورج جب اوپر چڑھ جائے، صبح سمجھو 9، 10، 11 کے درمیان، 9 اور 11 کے درمیان، جب سورج بالکل اوپر چل گیا، اپنی زمین پہ پھیلا دیا اپنی روشنی، والضحیٰ جس کو قرآن ضحیٰ کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ مجرب ہے، جلدی حاجت قبول ہوگی. مگر صبح شام رات جس وقت چاہے نماز جعفر تیار پڑھ سکتے. اسی لیے تو لوگ نماز شب
कि 4 रकात नमाज शब की नियत के साथ जाफर तैर मिला देते हैं, कुछ लोग ज़ोहर के नाफिल में मिला देते हैं। तो इसीलिए हर वक्त इजाजत है, जो आपको सहूलत हो, जहाँ दिल से पढ़े, आपका आराम से पढ़े, जल्दी जल्दी ना हो, दिल से पढ़े, खुलूस से पढ़े, तो वो ज्यादा अहमियत है। कि टाइम चुना मगर दिमाग वहीं वहीं घूम रहा है, तो फिर टाइम की कीमत ना रही। खुलूस दिल से पढ़े, उसकी हाजत तो जल्दी कबूल होती है, मगफिरत होती है, राय हक मिलता है, रूहानियत बढ़ती है। अगला सवाल पूछूं? जी जी टाइम है? हाँ, 2 मैं सवाल की प्रेग्नेंट गुंजाइश, अभी 2 सवाल। ओके। मैं प्रेग्नेंट हूँ और माह रमजान में मेरे 8 मंथ होगा और मुझे लो बीपी का प्रॉब्लम है। अगर मैं काफी देर तक नहीं खाती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगती है, तो इसमें मेरे लिए क्या हुक्म है? ओके, अगर माह रमजान में उनका 8वां महीना होगा तो आयतुल्लाह सिस्तानी ने देखो मसला क्लियर कहते हैं कि जो हामिला औरत आखिरी 2 महीने 8 और 9 में अगर वो रोजा नहीं रख सकती है अपनी सेहत के लिए या तो बच्चे की सेहत के लिए, जरर पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, ये चक्कर उनके लिए नुकसानदेह है, ये जरर है, वो खुद फैसला करेंगे ये जरर है, ये नुकसान है कि नहीं। ये छोटा सा नुकसान है, उसको नजरअंदाज कर सकती हूँ, मैं सोती रहूंगी दिन में, रात में मैं खाना पका लूंगी, रात को मैं काम करूंगी, बच्चे को भी दिन में सुलाती रहूंगी, ऐसा कुछ करके कि वो रात को भले जागता है मेरे साथ, दिन में सुला दू, बच्चा तो पेट में, सॉरी अभी तो बच्चा पेट में, सॉरी, तो ये कुछ भी कर सकती है कि दिन में रोजा रखे, रात को जाग के गुजारे, तो उनको चक्कर ना आए तो चक्कर के लिए सोती रहे, आराम ही आराम करती रहे, अच्छी तरह सहरी करे, अच्छी तरह अपना ख्याल करे, ताकत वाली चीज खाए, चक्कर क्यों आ रहा है ये डॉक्टर से दरियाफ्त करे, उनके लिए दुआएं पढ़े, तवस्सुल पढ़े, तो ये पूरी मेहनत करे इस चक्कर को रोकने के लिए, तो फिर रोजा रखे, क्योंकि बच्चे पे तकवा जाएगा। ये बच्चे का आपका रोजा अंदर बच्चा पेट में उनको बहुत अच्छा असर डालता है, तो हस्तल इम्कान कोशिश करे, मगर नहीं, आपने देखा सारी कोशिश की, दिन में सोती रही, रात को जागती रही, अच्छी सेहरी की, चक्कर की दवाएं भी लेती हूँ, सब कुछ करने के बावजूद अभी बहुत नुकसान पहुंच रहा है, तो ज्यादा नुकसान पहुंचाने की शरीयत इजाजत नहीं देती। तो 8 और 9वां महीना ये 2 ऐसे महीने हैं, अगर वो यकीन हो जाए कि नहीं किसी भी सूरत में सारी कोशिश के बावजूद मुझे वही चक्कर रहता है और मुझे तकलीफ होती है, मेरे लिए नुकसान है, तो खुद के नुकसान हो या बच्चे का नुकसान हो, तो आयतुल्लाह सिस्तानी फिर वो रोजा छोड़ सकती है, मगर उन पे 2 वाजिबात होगी। 8 और 9वां महीने तो 2 वाजिबात, फिद्या भी देना पड़ेगा और कजा रोजा भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमल की वजह से ये चक्कर है, तो दो वाजिबात है उनके पास, फौरन फिद्या भी वाजिब हो गया और कजा रोजा भी। पहले माह रमजान के बाद देखिए अगर वो कितना रोजा, 10 रोजा नहीं रख सकी तो 10 रोजे का माह रमजान के बाद आखिरी रमजान में वो 10 रोजे का फिद्या दे दे, और फिर कजा भी रखे दूसरे माह रमजान आने से पहले, और दूसरे माह रमजान आने से पहले रोजा न रख सकी कजा, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता था या दूध में नुकसान पहुंच रहा था और दूसरा दूध बच्चा लेता भी नहीं था, तो कजा देना मुमकिन नहीं था, तो फिर दूसरा फिद्या देना पड़ेगा और कजा भी देने पड़ेगा। कजा तो उनकी जगह में रहेगा, मगर 2 फिद्या हो जाएगा, एक हमल में तकलीफ हो रही इसीलिए रोजा नहीं, उसका फिद्या अलग है, एक 11 महीने दौरान कजा भी नहीं रख सकी तो 2 फिद्या 1.5 किलो हो जाएगा। वरना अगर पहले से 7 महीना तक रोजा नहीं रखी किसी तबीयत की खातर या अपनी या बच्चे की, तो खाली कजा देना, तो फिद्या नहीं देना, खाली कजा। 11 महीने दौरान कजा न दी तो फिद्या देना, वरना खाली कजा 1 to 7 months। वजे हमल करीब हो उसको यानी 8 or 9 months। शिस्तानी साहब ने कहा वजे कमल हरी करीब हो, तौजी में महीना नहीं लिखा है, वजे हमल करीब हो, वो 8 और 9वां महीना, उसमें फिद्या भी देना पड़ेगा, कजा भी रखना। पहले से 7 महीने को तकलीफ हो, रोजा नहीं रख सकते, मजबूरी है, तो हत्तल इम्कान पहले कोशिश करो, रोजा जैसी इबादत बच्चे को बहुत फायदा देगी, कोशिश करे अभी से कि आप चक्कर का इलाज कर ले माह रमजान आने से पहले, कि ताकि आप रोजा वाजिब रख सके। मुस्तब रोजा नहीं रखे कोई बात नहीं, और ये कजा रोजा भी कोई बात नहीं, फिद्या दे दे, अगर इस रमजान तक पिछला कजा न रख सकी तो फिद्या दे दे, कजा बाद में देना, मगर माह रमजान का कोशिश करे कि रख सकती है तो बहुत
بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کوشش کریں, پر ضرر پہنچ رہا ہے پھر اجازت نہیں, پھر فدیہ بھی دے, قضا بھی دے. چلو ایک آخری سوال. جی آخری سوال ہے بس یہ کہ نوز پن جو پہنتے ہیں ہم, اس کے بعد نقاب لگانا ضروری ہے؟ نوز کی اگر شادی کی نشانی ہے ان کے معاشرے میں, جو لوگ نوز کی کیل پہنتے ہیں اس کی نیت زینت نہیں ہے, ان کی نیت ہے کہ شادی شدہ مانی جاتی ان کے قوم میں, ان کے خاندان میں, ان کے قوم میں شادی شدہ ماننے کے لیے ہے. تو علماء نے کیا تو زینت کی نیت نہیں تو جائز ہوگا. زینت کی نیت سے یہ چھپانا پڑے گا, زینت کی نیت ہے تو چھپانا پڑے گا, مگر زینت کی نیت نہیں ہے, یہ تو رسومات میں ہے کہ یہ شادی شدہ کی پہچان ہونی چاہیے, تو علماء نے کہا تو حرج نہیں. ٹھیک ہے, ہم دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ باقی کے سوال آپ آگے کر دینا, آئندہ جمعے کے دن ہوگا ہمارا درس تو وہ اس وقت جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. بس کچھ لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے طاہرہ آنٹی, وہ ان کے لیے دعاؤں کی خصوصی درخواست. ہاں 13, 14, 15 کی تو دعا اتنی قبول ہوتی ہے. ایک تو مولا علی کی ولادت, ایک تو مولا علی کے واسطے سے نادی علی پڑھ کے, اور 3 دن رات اور دن ہی بہت قیمتی دن ہے. تو بس ہم آپ کے لیے دعا کریں گے, میں بھی دعا کروں گی, جو شرکت کرتا ہے جو سنتا ہے مومنین مومنات سب کے لیے ہم دعا کریں گے. آپ بھی ہمارے لیے دعا کرنا. ہم سب ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں, اور ہماری خود کی دعا قبول نہیں ہوتی مگر دوسرا کرتا ہے تو جلدی قبول ہو جاتی ہے. دیکھا ابھی ہم نے دیکھا کہ امام ایک یا تو مجوسی تھا یا اہل سنت تھا, وہ امام کے لیے دعا کی, امام کتنے خوش ہوئے. امام معصوم ابن معصوم ان سے خوش ہوئے اور ان کو 4 دعائیں دے دی. تو پھر ہم کتنے خوش ہوں گے, ہمارے لیے کوئی دعا کرے, ہمیں کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہوگی. تو ہم ایک دوسرے کو ضرور دعا میں یاد کریں گے. ہم آخر میں اللہم کن لی ولی کا پڑھوں گی کہ میں قضا دینا چاہوں گی. میں ہمیشہ شروع میں پڑھتی ہوں, آج کیسے بھول گئی تو مجھے بہت افسوس ہوا. تو ہم مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ اپنے گھروں میں پڑھ لو, میں یہاں پڑھتی ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی فاطمة وابیہا وامہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک احصا کتاب. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأهلك عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. فی امان اللہ. خدا حافظ. ہم دعا کرتے خدایا پروردگار واسطہ تجھے رسول اور اہل بیت کا شہدائے کربلا اسیران کربلا کا واسطہ, محسن اسلام محسنات اسلام کا واسطہ, بالخصوص رجب مہینے کا واسطہ, جن میں جنوں کی ولادت شہادت اہل بیت کی معراج رسول کا کی اعلان رسالت ہے وغیرہ اتنی ساری خوبیاں ہیں, ان سب کا واسطہ کہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف کر دے. پروردگار جو شرکت کر رہے, جو سن رہے ہیں, جو محبت کر رہے علم سے, پروردگار ان کی جائز حلال حاجت کو جلد از جلد پوری کر دے خوبی اور خیر کے ساتھ. پروردگار جو لوگ مریض ہے واسطہ باب الحوائج سب نے جعفر ہر مریض کو شفا عاجل اور صحت کامل عطا کر. پروردگار جو رزق کے لیے پریشان ہے واسطے محمد تقی الجواد کا واسطہ ہر ایک رزق کی پریشانی دور کر اور اس میں وسعت عطا کر. پروردگار جو حج زیارت عمرہ کے لیے متمنی ہے, پروردگار واسطہ رسول اور اہل بیت کا واسطہ شہدائے کربلا ہر مومن متمنی شخص کو حج عمرہ زیارت نصیب کر. پروردگار جو بے اولاد ہے واسطہ جناب علی اصغر جو باب الحوائج ہے واسطہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا کر. جو حاملہ عورت ہے پروردگار واسطہ جناب علی اصغر کا باب الحوائج کا ان کو بہترین اولاد دے جو امام زمانہ کو کام آ جائے, آسان ڈیلیوری بھی عطا کر. پروردگار سب سے عظیم دعا فاطمہ کا فرزند تیری آخری حجت امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے ناصر مددگار میں شامل فرما. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج.